مرگ برق بائی تنزیلہ ریاض از اے کمپلیٹ ناول۔ ڈرامہ ختم ہوتے ہی پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ پچھلی نشستوں کے عین اوپر نصب بڑے بڑے بلب روشن ہونا شروع ہوئے۔ تاریکی بہت سرد سے روشنی کا لبادہ اوڑھ کر اجالے کا روپ دھارنے لگی تھی۔ لمحہ بھر میں تمام ہال روشنی کی تیز پھوار سے بھیگ چکا تھا۔ اسٹیج پر بھاری سرخ پردہ تیزی سے برابر ہونے لگا۔ تالیوں کی گونج دھیرے دھیرے دم توڑنے لگی۔ لوگ ایک کے بعد ایک گرتے پڑتے ہنستے گاتے ایک دوسرے کو دھکا دیتے اس دروازے کی سمت بڑھنے لگے جہاں ایگزٹ لکھا تھا۔ ہال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا اور ایسے میں دو بھوری بے حس آنکھیں ابھی بھی ٹکٹکی باندھے سامنے کی جانب دیکھنے میں مگن تھیں۔ ان آنکھوں میں نیلگوں روشنی شعلوں کی لپک دور سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ روشنیاں جل چکی تھیں، ہال خالی ہو چکا تھا، پردہ برابر ہو چکا تھا اور ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی جہاں ڈرامہ ختم ہوا تھا۔ اب اٹھ بھی جائیں نا، 8 بج رہے ہیں۔ اس کی سماعتوں نے صبح صبح اسی مخصوص نرم گرم سی آواز کو سنا جس کا وہ گزشتہ کئی سالوں سے عادی ہو چلا تھا۔ حالانکہ اسے یہ آواز انداز کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ اب اٹھ جائیں، اب کے دوسری بار پکارا گیا۔ اس بار آواز میں لاڈ کی شرینی پہلے سے زیادہ تھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کو اپنے مخصوص انداز میں جگا رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی یہ بے سود ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی عادت سے مجبور تھی۔ اسے اپنی ماں کی اس عادت سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ اسے کبھی یہ اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے بے جا لاڈ اٹھائے۔ وہ اپنے باپ کو کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ ایک ایسا شخص جو ساری رات گھر سے باہر رہے، جو گھر میں صرف سونے کے لیے آئے اور جو عیاشی کے نام پر اتنے روپے لٹائے، آپ اس شخص سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ برملا اپنی ماں کے سامنے کہا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا باپ ان لوگوں میں سے ہے جو خود کو اور خود سے وابستہ لوگوں کو محض تنگ کرنے کے لیے ایک الگ ڈھب کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب سارا زمانہ سوتا تھا تو اس کا باپ جاگتا تھا، اور جب سارا زمانہ جاگنے کی تیاری کرتا تھا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتا تھا۔ خدا را، اب اٹھ بھی جائیں۔ اس کی ماں کی پچکارتی ہوئی آواز پھر سنائی دی۔ اب کی بار اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی ماں کی آواز میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی آواز میں کیا تبدیلی آ چکی ہے، مگر وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، یا شاید وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ وہ دوبارہ زمین کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں اس کے اندر سامنے دیکھنے کا شوق تھا نہ ہمت۔ وہ اپنی توجہ زمین پر بچھے گھاس کے مخملی فرش اور اس فرش پر دھرے اپنے پاؤں کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کسی پہر ہلکی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے گھاس کا قالین نم تھا۔ وہ یہاں سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے سلیپرز پاؤں سے علیحدہ کیے تھے جو اس کے سامنے ہی پڑے تھے، جبکہ وہ خود ٹانگیں پیٹ سے لگائے اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے اس طرح بیٹھا تھا جیسے جمعدارنیاں کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھتی ہیں۔ اسے جس شخص کی وجہ سے اس طرح بیٹھنا پڑ رہا تھا وہ عین اس کے سامنے کسی نشئی کی طرح بے سود لیٹا تھا۔ اس کے دل میں ایک بار پھر بیزاری کی لہر نے سر اٹھایا۔ یہ اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے زمین کی جانب دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھر کے سوچا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ کیا چیز اس کے باپ کو اس طرح ہوش و حواس سے بیگانہ کیے ہوئے ہے، مگر وہ اس چیز کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں اپنے سوا کبھی کسی کو اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اس نے کنکھیوں سے اپنے باپ کی چارپائی کی جانب دیکھ کر سوچا۔ اس کی ماں بھی وہیں موجود تھی۔ ان دونوں کو گرمیوں میں کھلے آسمان تلے سونے کی عادت تھی، جبکہ اس کا یہ حال تھا کہ وہ 1 گھنٹہ بھی اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ واش روم میں بھی اے سی لگوا لیتا۔ اس کی سیاہ قمیض پشت سے پسینے کے باعث بھیگ چکی تھی۔ پسینے کی ایک دھاڑ اس کے بالوں اور کنپٹی سے ہوتی ہوئی گردن تک آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر مٹی اور سیاہ شلوار پر گھاس کی سبز پتیاں چپک گئی تھیں۔ اسے ان سب چیزوں سے وحشت محسوس ہو رہی تھی، اور سب سے بڑا درد دے سر فی الحال اس کی ماں کی لاڈ بھری آواز تھی جس میں لاڈ کے علاوہ بھی کوئی چیز تھی۔ مجھے کیوں ستاتے ہیں آپ؟ اس کی ماں نے شکوہ کرنے کے ساتھ شاید اب اس کے باپ کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں، یا شاید اس کے کندھے کو ہلایا تھا۔ وہ اب ان دونوں کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں مل کر مجھے کیوں ستا رہے ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں ناگواری سے سوچا۔
جھنجھلاہٹ اس پر اس لیے بھی سوار تھی کہ اس کے اندازے کے مطابق اس کے ماں باپ اپنے بیڈ روم میں سوئے تھے اور اب وہ لان میں تھے۔ یہ لاؤنج میں بھی تو آرام فرما سکتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ اس کے سامنے پڑے سلیپرز اسے منہ چڑھاتے محسوس ہو رہے تھے۔ 1200 کے یہ سلیپرز اس نے مری سے خریدے تھے۔ ان سلیپرز میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ لیدر کے پیچز والے یہ سلیپرز اسے پہلی نظر میں بہت خاص لگے تھے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح سوچے سمجھے بغیر انہیں خرید لیا تھا۔ اسے ہر کام اسی طرح بغیر سوچے سمجھے کرنے کی عادت تھی۔ یہ 1200 کے سلیپرز ہیں، غضب خدا کا، اتنے مہنگے سلیپرز! تمہیں ان میں اتنے مہنگے سلیپرز انسان پاؤں میں نہ ڈالے، بس شیشے کی الماری میں سجا کے رکھے اور آتے جاتے دیکھتا رہے۔ تمہیں سلیپرز چاہیے تھے تو تم مجھے کہتے، میں تمہیں لا دیتی۔ صدر میں اسی قسم کے سلیپرز 90 روپے کے مل رہے تھے۔ اس کی ماں نے یہ سلیپرز دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہا، آپ جانتی ہیں اسٹینڈرڈ کس چڑیا کا نام ہے؟ وہ 90 روپے کے سلیپرز جو مستو بھنگی پہنتا ہے وہ میں پہنوں گا؟ ایسی چیزیں آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو مبارک ہوں۔ وہ چڑ کر بولا تھا۔ اسے اپنی ماں کی طرفداری اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا باپ عیاشی کے نام پر ڈھیروں روپے خرچ کرتا تھا اور اس کی ماں کوئی استفسار نہیں کرتی تھی، جبکہ اس کے 1000-2000 خرچ کر لینے پر وہ بے تحاشا سوالات کرتی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے اسی طرح براٹ اپ کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اس طرح پرورش نہ کرتے تو میں اس طرح کا نہ ہوتا۔ اس لیے آپ مجھے اس معاملے میں قصوروار مت ٹھہرایا کریں۔ وہ باپ کے رویے سے عاجز آ کر ماں کو بے نقد سناتا۔ ان سلیپرز کے لیے بھی اس نے ہنگامہ برپا کر دیا تھا اور اب یہی سلیپرز اس کے سامنے بے بس پڑے تھے اور اسے اتنے برے لگ رہے تھے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ انہیں دور پھینک دے۔ وہ اپنے باپ کو مادی اشیاء کے ساتھ تولتا تھا۔ اس کے لیے سامنے پڑا باپ اور سلیپرز ایک برابر تھے۔ وہ ان دونوں کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نگاہیں بھٹک بھٹک کر اسی سمت چلی جاتی۔ وہ اس ساری صورتحال سے زچ ہوا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس منظر سے ہٹ جانا چاہتا تھا، مگر اسے یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دھوپ کی شدت میں تیزی آ رہی تھی۔ سورج نے تلواروں جیسی کرنیں نیاموں سے نکال کر گویا حملہ سا کر دیا تھا۔ اس کے باپ کی چرپائی کے گرد پیڈسٹل فین پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ پنکھے کی کھڑ کھڑ اس کے سر پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگ رہی تھی۔ فضا میں ہوا کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی، جس کی وجہ سے کھلی ہوا میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے اب اٹھ جائیں، میرے ساتھ یہ سب مت کریں۔ اس کی ماں کی آواز پر سسکیاں غالب آ رہی تھیں۔ اس کا باپ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، مگر وہ خود جو اپنے باپ کے بستر سے 10 قدم کے فاصلے پر بیٹھا تھا یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ بیٹھے صفدر نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ صفدر کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نظریں چرا کر وہ سلیپرز پہننے لگا۔ صفدر کے ساتھ عمر ربیت اور شاہ نواز اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ اسے اکبر کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ سلیپرز پہن کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا سرخ پتھروں کی روش پر آ گیا۔ روش کی دوسری جانب گھاس کا ایک نسبتاً چھوٹا قطعہ تھا۔ رئیس اور اکبر شامیانہ لگانے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے وجود سے عجب طرح کا اضطراب ٹپک رہا تھا۔ ایک جانب انکل صدیق ہاتھ باندھے ماموں عنایت اللہ کے پاس کھڑے تھے۔ انکل صدیق، جنہیں صرف وہی ان کے اصلی نام سے پکارتا تھا، نہ جانے کب آئے تھے۔ آج واقعی ہم سب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، انہوں نے اسے گلے لگا کر کہا تھا۔ ان سب کو نظر انداز کر کے وہ گیراج کی سمت بڑھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ سلور گرے سیوک اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لیز کروائی تھی۔ اس کے عقب میں اس کی ماں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ میرا بچہ! اسے یکدم کسی نے گلے لگایا اور اس کی پشت کو سہلایا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے اس کے باپ کی موت کا دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید 80 کی بات ہے کہ اس پر لاہور جانے کا جنون سا طاری ہو گیا۔ تب لاہور واقعی لاہور ہوا کرتا تھا۔ لاہوریوں کو دبئی، سعودیہ جانے اور ریالوں اور درہموں کا نیا نیا چسکا لگا تھا، سو طریقِ زندگی تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا۔ ڈیفنس اور گلبرگ جیسی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی رونمائی ہو چکی تھی، جبکہ ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور کینال ویو جیسی سوسائٹیاں اور تکمیل کے مرحلے سے گزرنے کے لیے حجلہ عروسی میں پہنچنے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ یہ سب آپس میں اگرچہ دیورانیاں جٹھانیاں تھیں، مگر ان کی سوکنوں یعنی کرشن نگر، دھرم پورہ، گڑھی شاہو اور اندرون شہر پکے لاہوریوں سے آباد وہ تمام علاقے جن کے ہاں دھڑلے سے آر کو
रे को ड़े बोलते थे का पलड़ा ज़्यादा भारी था। यही वजह है कि शहर की सड़कों पर गाड़ियों के साथ साथ तांगे और रंगीन बग्गियां कसरत से नजर आती थीं, जबकि अनारकली बाजार में चुस्त बुर्कों में मलबूस मटर गश्त करती खवातीन की तादाद और तजदीद का मलबूसात वाली खवातीन से ज़्यादा हुआ करती थी। ऐसे में जब उस पर लाहौर जाने का जुनून तारी हुआ तो अम्मा जी ने चूल्हे के सामने बैठे कानों को हाथ लगाए। हैरानी से तकरीबन फौत होती हुई भाभी तेज़ी से भैंस का दूध धोने लगी और अब्बा जी ने 2 दुबके देकर उसके इस जुनूनी गुब्बारे से हवा निकाल देना चाहिए, मगर वो भी अब्बा जी का ही बेटा था। सो अड़ियल घोड़े की तरह एक टांग पर खड़ा होकर हुनहुनाने लगा, लेकिन अब्बा जी ने साफ इनकार कर दिया। बेटे परदेश भेजने के लिए पैदा नहीं किया था मैंने। उन्होंने कड़कते हुए साफ इनकार कर दिया था। वो उनके सख्त लहजे से खाइफ होकर खामोश हो गया, मगर दूसरे कई हरबे अभी उसकी जंबील में थे। सो वही आसमानी शुरू कर दिए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा भी गुजर गया। चौथे दिन अम्मा जी से सब्र न हो सका। मैंने कहा जी वो 2-3 दिन से कुछ नहीं कहा रहा। वो अब्बा जी की चरपाई की पाइंती पे बैठकर अजहद परेशानी से बोली थी। अब्बा जी माचिस की तीली पर रुई लगाए उसे तेल में भिगोकर कान साफ करने में मगन थे। अपने ही ध्यान में बोले, उसे जौ के आटे और गुड़ की मीठी चूरी बना कर दे, देसी घी दबा कर डालना, देखना मज़े से खाने लगेगा। गर्मी हो गई है, चूरी देखेगा तो खुशी से खा लेगा। अम्मा जी ने इस आजमूदा नुस्खे पर सर तो हिला दिया, मगर दिल से इत्तेफाक नहीं किया था। गर्मी होती तो लस्सी के गिलास से दूर हो जाती। उनका दिल तो इस बात पर अफसुर्दा था कि सुबह उनके होनहार सबूत ने लस्सी का एक ही गिलास पिया था और दूसरा वापस कर दिया था। उनका ममता भरा मासूम दिल 1.5 लीटर की पेप्सी जितने बड़े गिलास की अहमियत देने को तैयार न था। अगर चूरी से गर्मी दूर ना हुई। उन्होंने एक और सवाल किया। कान खुजाते अब्बा जी जोश में आकर ज़्यादा ज़ोर से तीली घुमा बैठे थे। सो झुंझला के अम्मा जी पे चढ़ दौड़े। ओए, ना दूर हुई तो मुझे बांध कर दे देना, कसाई को दे आऊँगा। हलाल कर देगा वो, हमें किसी चीज़ की कमी है? और दिला दूंगा तुझे। है कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये उम्र है आपकी, घर में बहू है, जवान बेटे हैं और आपको हरी हरी सूझ रही है। वो उंगली मुंह में दाब कर लाल सुर्ख होते हुए बोली थी। अब्बा जी ने नाक चढ़ाकर उनके इस अमल को देखा था। ये ताना तो उनकी जोजा मोहतरमा तब से देती आ रही थी जब उनके बेटों को जवान का मतलब भी ठीक से नहीं पता था और मोहतरमा बहू अभी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाई थी। नया कुक्कड़ लाने के लिए भी उम्र का ध्यान रखना पड़ता है क्या? बताओ, ऐसा क्या कह दिया मैंने? जाहिल औरत। वह हद दर्जे चिढ़ के बोले। प्राइमरी पास होने का बहुत जाम था उन्हें। अम्मा जी का दिल चाहा अपने सर पीट लें। उनका मुर्गा वाकई कुछ दिनों से सुस्त हो रहा था, मगर फिर वक्त वो बेटे का दुखड़ा रो रही थी। मैं कुक्कड़ की नहीं, आपके पुत्र की बात कर रही हूँ, जो 4 दिन से मुंह सुझा के पड़ा है। परवाह है कोई आपको? वो तालीम का ताना नहीं दे सकती थी, सो फकत कहकर वॉकआउट कर गई, मगर अब्बा जी को जज्बाती कर गई। अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी उन्हें। अल्लाह ने 7 औलादें दी थीं, जिनमें से पहले और आखिरी को छोड़कर 2 बेटियां और 3 बेटे यके बाद दीगरे अल्लाह को प्यारे हो गए थे। छोटा वाला सतवासा था, सो सेहत के मामले में बाप और भाई से दबता था। फिर अब्बा जी ने उसे स्कूल में डाल दिया। अब्बा जी का ख्याल था ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। स्कूल की तालीम ने उसे सेहत के मामले में बिल्कुल ही माठा कर दिया। उसके अंदर मर्दों वाले कोई शौक ही पैदा ना हो सके। अजीब जनाना किस्म के शौक थे उसके। मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता। प्राइमरी तो अपने गांव से पास की, फिर कस्बे के स्कूल से मैट्रिक पास किया और 2 साल बाद प्राइवेट 12 जमातें भी पास कर लीं। 12 जमातों का यही गुरूर अब सर चढ़ के बोल रहा था। बड़े अब्बा को अब्बा जी ने 20 साल की उम्र में ब्याह दिया, मगर छोटा तो परों पर पानी नहीं पड़ने देता था। उनका इरादा था कि उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारी से भी फरागत हासिल कर ले, मगर वो लाहौर जाकर मजीद पढ़ना चाहता था। उन्हें रुपए की कमी नहीं थी। ज़मीन अगरचे उनकी ज़्यादा नहीं थी, मगर किस्मत के धनी थे जो काश्त करते थे वो सोना बन निकलता था। इसीलिए वो बेटे की मज़ीद तालीम के खिलाफ थे कि उन्हें अफसरी तो करवानी नहीं थी। और फिर जैसी सूखी सड़ी उनके बेटे की सेहत थी, वो हमें वक्त उन्हें एहसास दिलाती थी कि मज़ीद तालीम उसके लिए मोहलिक साबित होगी, जबकि वो ज़िद लगा के बैठ गया था। उन्होंने उससे तफसीली बातचीत का इरादा किया। अम्मा जी को एक ताने से नॉक आउट करके वो अकबी सहन में आ गए। उनका लाडला अपनी बान वाली चरपाई की पाइंती की रस्सी कसने में मगन था। चरपाई के फ्रेम पर एक टांग रखे वो रस्सी को ऊपर नीचे
नीचे ऊपर धोबी के पटके देता महसूस हो रहा था। वो चूल्हे के पास पड़ी चौकी पर जाके बैठ गए। दाएं सिमत में उनका हुक्का अपनी पूरी शान शौकत के साथ जलवा अफरोज था। सहन में भूरी सफ़ेद चितरी मुर्गियाँ और उनके चूजे चहलकदमी करने में मसरूफ़ थे। ओए तू लाहौर जाकर करेगा क्या? उसके पुश्त को घूरते हुए उन्होंने सवाल दागा था। गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। चारपाई को कसते हाथ बस लम्हा भर के लिए रुके थे और फिर चटकती हुई आवाज़ आई थी। अब्बा जी ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। गोया फैसला न कर पा रहे हों कि वह संजीदा है या मजाक कर रहा है। खोता यही मार ले। चिड़िया मारने के लिए परदेश जाने की क्या ज़रूरत है? या आप मुझे आँख नहीं मारने देते, चिड़िया क्या खाक मारने देंगे? वह मुंह बनाकर धीमी आवाज़ में बोला। दिल ही दिल में उनसे डरता भी था और ख्वाहिश थी कि आवाज़ उन तक पहुँच भी जाए। रस्सियाँ कसने के साथ वो मुंतज़िर समातें लिए अब्बा जान की जानिब से किसी करारे जवाब की तवक्को कर रहा था, मगर काफ़ी देर तक कुछ सुनने को न मिला। उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर कनखियों से उनकी जानिब देखा और जल कर खाक हो गया। वो मिट्टी के चूल्हे में जलते ईंधन से हुक्के की चिलम का पेट भरने में मसरूफ़ थे। चिलम भरने के बाद उन्होंने उसे बहुत मोहब्बत से हुक्के की गर्दन पर सजाना शुरू कर दिया। फिर वो अपना काम मुकम्मल करके दूसरी तरफ पड़े तख्त पर जाके बैठे। हुक्का गड़गड़ाते हुए सुर्ख ईंटों के फर्श पर दाना चुगती मुर्गियों को देखने लगे, जैसे वाकई वो मुर्गियाँ ना हों बल्कि दरबार में रक्स करती हसीनो जमील कनीज़ें हों। जलते कलसते हुए उसने चारपाई कस कर पिछली दीवार के साथ खड़ी कर दी और ख़ुद हैंड पंप चलाकर हाथ मुँह धोने लगा। फिर तार पर लटकते तौलिए से मुँह हाथ साफ करने लगा। यार, मैं तेरी इस नज़ाकत से बहुत तंग हूँ। रस्सी को हाथ लगाने से मैला हो गया था तू, जो औरतों की तरह हाथ मुँह धोने चल दिया। उसने तौलिया रस्सी पर फेंका और आग बगोला होता उनके पास तख्त पे आ बैठा। मुझे एक बात बताएं अब्बा जी, मैं आपका बेटा हूँ या आपके शरीकों का? मेरी हर बात में कीड़े निकालने लगते हैं आप। वो चिढ़कर पूछ रहा था। अब्बा जी ने एक बार फिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो लाजवाब होते थे तो इसी तरह खामोश हो जाया करते थे, मगर उनकी आंखों से शरारत टपकने लगती थी जो जाहिर कर दिया करती थी कि वो अब कुछ नहीं बोलेंगे। वो उनकी जानिब देखता रहा जबकि वो मज़े से हुक्का गड़गड़ाते रहे। तूने कभी हुक्का पिया है? उसे अपनी जानिब देखता पाकर उन्होंने पूछा था। जी नहीं, इसीलिए तेरा मजाज इतना कड़वा है। उन्होंने फ़ौरन राय दी। आपके मजाज से भी शहद नहीं टपकता, मुझसे ज़्यादा कड़वा मजाज है आपका। वो उन्हीं के अंदाज में बोला। अब्बा जी के बाजू के नीचे तकिया था। उन्होंने उसकी पोजीशन दुरुस्त की, फिर टांगे फैला के बोले, ओ नहीं यार, तुझे गलतफहमी हुई होगी। तेरी माँ तो यही कहती है कि हैं जी आपका मजाज तो शहद के जैसा है। वो अम्मा जी के लहजे की हूँ बहू नकल उतारते हुए बोले। लफ्ज़ हैं जी पर उसे हंसी आ गई। अम्मा जी उन्हें मुखातिब करने के लिए हैं जी ही इस्तेमाल करती थी। अम्मा जी को गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी आप दोनों मिस्टर एंड मिसिज़ हैं जी एक दूसरे की खूबियों के बारे में मशकूक रहते हैं। वो टांगे समेट कर तख्त पर बैठ गया। उनके पाँव उसकी गोद में घुस रहे थे। वो चूँकि उनसे नाराज़गी का इजहार कर रहा था, सो उसने उनके पाँव को हाथ नहीं लगाया था। अगर उसे ये ना जाहिर करना होता तो वो फ़ौरन उनके पाँव दबाने लगता। तेरी माँ तेरी वजह से परेशान है, मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसकी खातिर पेट भर के रोटी खाया कर। वो धीरे धीरे असल बात की तरफ आ रहे थे। मेरी माँ आपकी वजह से भी बहुत परेशान है, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उनकी खातिर यह हुक्का ना पिया करें आप। वो उंगलियां बालों में चलाने लगा था। यार, अब उस बुढ़ी की खातिर हुक्का पीना छोड़ दूँ मैं? वो बच्चों की सी मासूमियत से बोले थे। उन्हें अपने हुक्के से इश्क था। उसके लिए उनकी ये मासूम अदा नई नहीं थी। उसका दिल चाहा उनसे लिपट जाए, मगर फिर वही नाराज़ की आड़े आ गई। मैं बताऊं अम्मा जी को कि आप उन्हें बुढ़ी कह रहे हैं? वो मुस्कुराहट छुपा कर बोला। है पागल ना हो तो? इतनी सियानी है तेरी माँ, उसे खुद ये बात पता होगी। वो साबका अंदाज में बोले थे। अब की बार वो हंसी छुपा नहीं पाया था। उन्हें उसको इस तरह हंसता देखकर काफ़ी तमानियत हुई थी। आपकी ज़ौजा मोहतरमा को सियाना ही होना चाहिए था, वरना आपका गुजारा कैसे होता? मोहब्बत से कहते हुए उसने उनके पाँव दबाना शुरू कर दिए थे। अब्बा जी मज़ीद फैल के लेट गए। तेरी ज़ौजा भी सियानी होगी, नसरीन माशाल्लाह बहुत समझदार है। वो उसकी खालाजाद बहन का नाम लेकर बोले, जो उसकी मुँह बोली मंगेतर थी, यानी ज़बानी कलामी। सबका ख्याल था कि उसकी और नसरीन की शादी ज़रूर होगी। नसरीन उनके ख़ानदान की वो वाहिद लड़की थी जो 8 जमातें पास थी, जबकि वो खुद इस रिश्ते से दिलो जान से इनकारी था। अब्बा जी के मुंह से उसका नाम सुनकर उसकी नाक फूलने लगी। ये उसकी नापसंदीदगी का वाज़िया इजहार था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरी ज़ौजा बेवा ही होगी। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोला। यार, तेरा दिमाग बहुत पुट्ठा है। नसरीन से ब्याह नहीं करेगा तो और किससे करेगा? इतनी अच्छी है वो, बड़ी सोहनी है। रहमत के ब्याह पर उनाबी शलवार कमीज़ में इतनी सोहनी लग रही थी।
मुझसे तो पहचानी नहीं जा रही थी, नज़र नहीं हट रही थी उस पर से। वो उसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान थे। अच्छा, वाकई इतनी खूबसूरत हो गई है वो? और क्या? अब्बा जी उसके लहजे में इश्तियाक की झलक देखकर बहुत खुश हुए। तो फिर आप खुद कर लें उससे शादी, अम्मा जी को मैं मना लूँगा। वो मज़े से बोला। तुर फिटे मुँह तेरा, तू वाकई खोता है। वो चिढ़ के बोले थे। वो सर झुकाए उनके पाँव दबाता रहा। कुछ लम्हे इसी तरह खामोशी से गुजर गए। अब्बा जी मुझे जाने दें, मुझे 16 जमातें कर लेने दें, ये मेरा शौक़ है अब्बा जी। उनके पाँव दबाते हुए अब की बार वो खुशामदी लहजे में बोला था। हुक्के की एक खुराक और नाराज़ पेटे से इतने दिन बाद तफसीली गपशप ने उन्हें मखमूर कर दिया था। उनकी आंखें बंद होती जा रही थीं। तू चला जाएगा तो मेरे पाँव कौन दबाएगा यार, मैं कैसे रहूँगा तेरे बगैर? बंद होती हुई आंखों के साथ वो मोहब्बत भरे लहजे में बोले थे। उनके लहजे में हथियार डाल देने से पहले की बेचारगी थी, ऐसी बेचारगी जो हरीफ के हौसलों को बढ़ा देती है। वो ज़्यादा जोश से उनकी टांगें दबाने लगा। 2-3 साल की बात है अब्बा जी। वो अब ज़्यादा एतमाद से बात कर रहा था क्योंकि अब्बा जी के अंदाज से नीम रजामंदी साफ झलक रही थी। लाहौर बहुत दूर है पुत्र, उन्होंने बाजू सर के गिर्द फैलाकर साबका अंदाज में कहा। चांद से नज़दीक है अब्बा जी, लोग तो चांद की ज़ियारत भी कर आते हैं। उसका मुंह फिर सूझने लगा था। अब्बा जी ने उसके हाथों के मान पड़ते लम्स को बखूबी महसूस किया था। उनके दिल को अजीब से तासुफ ने घेर लिया। वो जानते थे बिलाखिर उन्हें ज़िद्दी बेटे के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, मगर दिल में यही आरज़ू मौजज़न थी कि किसी तरह उसे उसके इरादे से बाज रख सकें। अच्छा, याद कर ले अपने दिल की। लेटने से पहले उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी थी। सच अब्बा जी? थैंक यू अब्बा जी। वो यकदम उनसे लिपट गया। अब्बा जी बंद आंखों के साथ मुस्कुराते रहे। अगले दिन सारे गांव में शोर मच गया था कि वो पढ़ाई के लिए लाहौर जा रहा है। मसमात नसरीन इस बात की तहकीक करने खुद उनके घर तक आई थी। मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। उसका रास्ता रोककर उसने आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर कहा था। हैं सच? बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? वो संजीदगी से बोला। आगे का सफ़र मुतकाजी था कि वो पीछे को भूल जाए, सो वो सिर्फ तकाजे पूरा कर रहा था। उसके शौक़ की तकमील उसके हाथों की लकीरों में दौड़ती महसूस हो रही थी। वालिदैन की दुआएं समेट कर उसने मंजिल की जानिब सफ़र शुरू किया था। और यूं जब 80 में वो लाहौर आया तो उन दिनों लाहौर वाकई लाहौर हुआ करता था। वो एक महकता हुआ दिन था जब वो गवर्नमेंट कॉलेज के इकबाल हॉस्टल कमरा नंबर 7 में पहुंचा। बादामी बाग के लारी अड्डे से कचहरी रोड और फिर इकबाल हॉस्टल तक उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कता रहा। गांव वालों ने उसे राजा इंदर बनाकर रखा हुआ था, इसलिए उसके लाशऊर में कहीं ये ख्वाहिश दबी हुई थी कि जब वो शहर पहुंचे तो लोग हार फूल लेकर उसका इस्तकबाल करें। हॉस्टल की तरफ जाते हुए उसके दिलो दिमाग में मुसलसल तालियां बजती रहीं जो उसके हम मकतब और असातिज़ा उसके लिए बजा रहे थे। वो शायर या अदीब नहीं था, लेकिन अलमिया ये था कि वो उन्हीं की तरह सोचता था। तमाम कोड्स ऑफ कंडक्ट दोबारा पढ़ लो, वहाँ सब फैकल्टी के नाम और उनको हासिल अथॉरिटी का जिक्र तफसील से किया है। मैं हॉस्टल प्रेमिसेस में जिस रूम में चाहूँ जाकर चेकिंग कर सकता हूँ, समझे पेंडू? अब खोलो ट्रंक। वो नरमी से बात करता फिर साबका टोन में बोला। मुर्तज़ा ने ये सारी बातें पढ़ी थीं, लेकिन फैकल्टी के नाम उसके जहन में नहीं थे। मरता क्या न करता के मुताबिक उसने ट्रंक घसीट कर चारपाई के नीचे से निकाला और उसके सामने नामे अमाल की तरह खोल के रख दिया। पैंट शर्ट नहीं पहनते तुम? उसके सलीके से कोयलों वाली इस्त्री से प्रेस किए गए शलवार कमीज़ को वो बेदर्दी से उलट पुलट करता बोला था। नहीं, उसने सादगी से जवाब दिया। उसकी नज़रें उसके हाथों की जानिब थीं जो बेदर्दी से उसकी चीज़ों का पोस्टमार्टम कर रहा था। न जाने वो क्या जांचना चाह रहा था। वकास चौधरी के हाथ अब ट्रंक के निचले हिस्से की तलाशी ले रहे थे। मुर्तज़ा अजीब सी खजालत महसूस करने लगा था। ट्रंक के निचले हिस्से में ज़ाती ज़रूरियात की कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें वो ना देखता तो बेहतर था, लेकिन चाहने से क्या होता है? ये क्या है? बिलाखिर वही हुआ जिसका मुर्तज़ा को डर था। उसने बहुत बेचारगी से नज़रें उठाकर वकास चौधरी के हाथों की जानिब देखा। कच्छा है जी, वकास चौधरी के मुंह से कह कहा उबला था। उसके हाथ में मौजूद वो कॉटन की हाथ से सिली हुई निक्कर किसी मुज़िका खेज़ चीज़ से कम नहीं थी। बहुत अच्छा है जी, वो उसकी नकल उतारते हुए बोला। इसका क्या करोगे? वो शरारती अंदाज में पूछ रहा था। इससे नहाऊंगा, वो मुँह बनाते हुए बोला। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी अब हो भी नहीं सकती थी। तुम पानी से नहीं नहाते? शरारत और मुस्कुराहट ने मिलजुल कर रौनक भरे चेहरे को काफ़ी नॉर्मल कर दिया था, मगर मुर्तज़ा को इस चेहरे से अज़हद उलझन महसूस हो रही थी। वो खामोश ही रहा।
ओए होए, असल काम की चीज़ तो अब हाथ लगी है। उसके हाथ अब एक उस तरह लगा था। मुर्तज़ा को सफ़र की थकान भी थी और इस सारी गुफ्तगू ने तो उसे बिल्कुल ही मुज़महिल कर दिया था। तुम्हें पता है यहाँ असलहा रखना मना है? उस शख्स के लहजे में यकदम सख्ती झलकने लगी थी। ये असलहा कब है? ये तो उस तरह है। वो तड़प के बोला था। इसको भी हम देसी असलहा ही कहते हैं। क्या क्या नहीं हो सकता इससे। शाहरक पे मोहब्बत से फिर जाए तो बंदा पहली फ़्लाइट में अल्लाह के हुजूर ऑन एयर चला जाता है, और तुम कहते हो ये असलहा कब है? वो अब उस तरह को हाथ पर बहुत एहतियात से फेर रहा था। उसका फल वाकई बहुत तेज़ था। ये मैंने किसी गलत मकसद के लिए नहीं रखा, शेव करने के लिए रखा है। वो सफाई देने वाले अंदाज में बोला था। ओए, मुझे दगा देने की कोशिश करते हो? ये रेजर है जो इससे शेव करोगे तुम? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, इस असलहे का क्या करोगे तुम? अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा, वरना। शक्ल से तो समझदार ही लगते हो। वो एक बार फिर उसे घूरने लगा। मेरा यकीन करें चौधरी साहब, ये शेव करने के लिए ही रखा था मैंने। मुझे अगर पता होता। वो मिनमिना रहा था, मगर चौधरी साहब ने बात काट दी। अगर पता होता तो यकीनन तुम इसे 9 to 11 यानी 9 2 11 कर देते, है ना? अच्छा हुआ जो मेरी नज़र इस पे पड़ गई। वो शख्स टस से मस नहीं हो रहा था। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप। वो बेचारा रूहानसा हो गया था। वेल ओके, कर लेता हूँ यकीन कि ये असलहा शेव करने के लिए है, मगर तुम मुझे इससे शेव करके दिखाओ। ऐसे फरमाइश की गई जैसे बच्चे लॉलीपॉप की करते हैं। ये देखें, ऐसे करते हैं। वो उस तरह चेहरे पर फेरने लगा। अरे यार, गुलिस्तान में गुल ही नहीं तो गुलपाशी कहाँ से होगी? अच्छा ठहरो, मुझे सोचने दो। वो मुंह पर उंगली रखकर खड़ा था। मेरे साथ आओ, वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला, जैसे किसी और को सुनाना मकसूद हो। उसका हाथ पकड़कर वो दरवाजे से बाहर निकला। मुर्तज़ा को महसूस हुआ जैसे उसने किसी के भागने की आवाज़ सुनी है, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। सूरत हाल उसके लिए इतनी अजीबोगरीब हो चली थी कि उसका ध्यान खुद बेध्यान हो चला था। कमरा नंबर 3 में गुलशेर है। उसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई है। उसकी शेव करके दिखाओ। वो उसको मतलूबा कमरे के सामने ले जाकर बोला, मैं यहीं खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ौरन वापस आओ। अंदर अंदाज एक बार फिर हाकिमाना हो चुका था। वो बेचारा झिझकते हुए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में 2 चारपाइयाँ थीं, जिनमें से एक खाली जबकि दूसरी पर एक गोरा चिट्टा लड़का सो रहा था। उसकी शेव वाकई बड़ी हुई थी। मुर्तज़ा ने डरते डरते अभी उसके चेहरे पर हाथ रखा ही था कि उस शख्स ने पट से आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लिया। सितम यह कि उस हाथ में उस तरह भी मौजूद था। खाना ख़राब का बच्ची, हमारा इज्जत पे हमला करती है। अंग्रेज़ नज़र आने वाले उस लड़के के मुंह से खालिस्तन पश्तो लहजा और जुमला भी ऐसा कि ठीक ठाक दफ़ा लग सकती थी। वो मैं उसके मुंह से यही निकल सका, और उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे के सिमत भागा, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया था। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ख्वाबिदा एहसासात को मुतरन्नम सी आवाज़ भी कुली तौर पर बेदार नहीं कर पाई थी। ये सुरीली आवाज़ काफ़ी देर से उसकी समातों को सैराब करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके हवासों पर नींद का इस कदर गलबा था कि वो चाहते हुए भी उसके सहर से निकल नहीं पा रहा था। यार अब उठ जाओ, मैं काफ़ी देर से तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी ने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। सुरीली जनाना आवाज़ जिस कोशिश में नाकाम हो रही थी, मर्दाना खुरदरी आवाज़ ने चुटकी में वो काम कर दिखाया था। वो चारपाई पर चित लेटा था। हवास बेदार होते हुए तो वो सारी सूरत हाल भी जहन में घूमने लगी जो उसके सोने से पहले वकूफ़ पज़ीर हुई थी। उसे एकदम से इंतहाई ज़िल्लत महसूस हुई। अगर उसे पहले से उसके मुतल्लिक़ कोई आइडिया होता तो शायद वो इस बेइज्जती को हंस खेल कर बर्दाश्त कर लेता, मगर अब तो उसे इस तज़लील को सोच कर ही झुरझुरी आ गई थी। यार उठ जाओ, अब मुझे बहुत भूख लग गई है। मैंने तुम्हारी वजह से अब तक खाना नहीं खाया। वही मीठी सी मगर मर्दाना आवाज़ उसे फिर सुनाई दी थी। उसने गर्दन मोड़ कर देखा। साथ वाली चारपाई पर लेटा हुआ वो लड़का उसे वकास चौधरी और गुलशेर का तीसरा भाई लगा था। उसने उसके चेहरे पर फैली दोस्ताना मुस्कुराहट को भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। वो कसरमंदी से उठने लगा। उसे उठता देखकर वो लड़का भी छलांग मारने वाले अंदाज में चारपाई से उतरा था। धारियों वाली कमीज़ के साथ वो स्याह रंग की पतलून पहने हुए था। उसका हेयर कट काफ़ी ट्रेंडी और स्टाइलिश था। मुर्तज़ा को उससे खौफ महसूस हुआ था। जब देसी नज़र आने वाले लोग इतनी बेइज्जती कर सकते थे तो वो तो हुलिये से भी बदेसी लग रहा था। उसकी शेव हल्की सी बड़ी हुई थी जो उसकी गंदमी रंगत पर बड़ी जच रही थी।
اس کی مونچھیں بھی بڑی متناسب سی تھیں جو اگر کسی اور کے چہرے پر ہوتی تو کبھی نہ سجتی۔ مجموعی طور پر وہ ایسا لڑکا تھا جس نے مرتضیٰ کے دل میں گڑے احساس کمتری کے بیج کو لمحہ بھر میں تناور درخت بنا دیا تھا۔ ابا جی آپ مجھے روک نہیں سکتے تھے، اس نے چڑ کر سوچا، پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا کیونکہ ابا جی کی التجائیں یاد آ گئی تھیں۔ میرا نام سعدی ہے، 4th ایئر میں ہوں، وہ اس کے بالکل سامنے آ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھانے میں بھی 1 منٹ لگا دیا تھا، اور جب تک اس کا ہاتھ سعدی کے ہاتھ میں رہا اسے یہی خدشہ رہا کہ سعدی نامی وہ لڑکا بھی اسے دھوبی پٹکا دے کر نیچے گرا دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد دی تھی۔ مرتضیٰ کسی معمول کی طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہارا روم میٹ ہوں یار، مگر تم میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہے ہو جیسے میں تمہارا ستیلا بیٹا ہوں، ایسے تو گزارا نہیں ہوگا میری جان۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے میں لگے آئینے میں دیکھ کر بال بنانے لگا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مرتضیٰ کو خاموش دیکھ کر اس نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ مرتضیٰ کا جی چاہا کہہ دے الو کا پٹھا، مگر دل کی آواز دبا کر اس نے اپنا صحیح نام بتا دیا تھا۔ سعدی نے سر ہلایا، پھر اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر کندھے اچکاتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھا۔ دروازے کے باہر پہنچ کر وہ مرتضیٰ کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے باہر آنے کے بعد اس نے دروازے کو لاک نہیں کیا، بس کنڈی لگا دی تھی۔ مرتضیٰ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعدی اس کی حیرت کو بھانپ گیا۔ یار یہاں کون سا خزانہ رکھا ہے؟ میں زیادہ تر کمرے کو اسی طرح کھلنا چھوڑ جاتا ہوں، زیادہ دن کے لیے کہیں باہر جاؤں تب بھی کبھی میں نے کمرہ لاک نہیں کیا۔ وہ دونوں کوریڈور میں ساتھ چل رہے تھے۔ اتنی بڑی مبالغہ آرائی پر مرتضیٰ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ خواہش تو یہ تھی کہ کوئی سخت جملہ کہے، مگر اسے کوئی مناسب جواب نہیں سوجا۔ سو خاموش رہا، جبکہ سعدی بہت باتونی معلوم ہوتا تھا۔ اگر کبھی تمہیں یہ کمرہ لاکڈ ملے تو پریشان نہ ہونا، وہ آٹو لاک ہوتا ہے، جھٹکا دینے سے کھل جاتا ہے۔ یار کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کمرہ لاک کروں، یہاں کسی میں اتنی ضرورت نہیں کہ سعدی سے پنگا لے، سو کمرہ بند ہو یا کھلا، اٹ میکس نو ڈفرینس۔ تم میرے روم میٹ ہو، اسی لیے تمہارا اور میرا تعلق ذرا مختلف ہوگا۔ ایک بات میں تمہیں واضح بتاؤں کہ یہاں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مروب بھی نہیں ہونا، کسی سے متاثر ہونے کی کوشش بھی نہیں کرنی، سوائے میرے۔ اتنا کہہ کر سعدی نے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے چہرے پر پھیلی تشویش دیکھ کر دوبارہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، یار میں کوئی پرنس چارلس نہیں ہوں، بس دراصل تھوڑا سا خود پسند ہوں اور موڈی ہوں، بدتمیز نہیں ہوں۔ ویسے تمہیں کیا فیل ہوا، میں کیسا ہوں؟ وہ کوریڈور کے آخری کنارے پر تھے جب سعدی نے پوچھا۔ مرتضیٰ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اچھا یار ایم سوری، اب ایسے مت دیکھو مجھے کہ میں شرمندگی محسوس کرنے لگوں۔ وہ چڑ کے بولا، مجھے بیت الخلاء جانا ہے۔ وہ اپنی ہی مصیبت میں تھا، سو شرمندہ لہجے میں بولا، ہیں کہاں جانا ہے؟ سعدی نے حیرانی سے پوچھا۔ مرتضیٰ کو دل ہی دل میں بہت حیرت ہوئی۔ اسے بے وجہ فرنگیوں کی تقلید میں بے حال لوگوں سے ویسے ہی بہت چڑ ہوتی تھی۔ باتھ روم جانا ہے، اس نے وضاحت کی۔ اچھا باتھ روم اس طرف ہے، میں یہیں کھڑا ہوں، تم جلدی سے واپس آؤ، ہم اکٹھے ڈائننگ ہال تک چلیں گے، اس نے اشارے سے بتایا۔ مرتضیٰ اسی سمت چل دیا، اور 10 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو سعدی سچ مچ وہیں کھڑا تھا۔ ڈائننگ ہال پہنچنے تک ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی، البتہ وہاں جا کر مرتضیٰ کو کافی حوصلہ ہوا، کیونکہ وہاں اسے بہت سے ایسے نمونے دیکھنے کو ملے جو تقریباً اس کے جیسے ہی تھے۔ کھانا کھانے کے لیے میز کا انتخاب بھی سعدی نے کیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد 3 اور لڑکوں نے ان کی میز کے گرد نشست سنبھال لی تھی۔ وہ سعدی کے اچھے دوستوں میں سے لگ رہے تھے۔ وہ تینوں شخصیت میں مرتضیٰ سے بہتر اور سعدی سے کمتر تھے، مگر ان کا انداز گفتگو اور کھانا کھانے کا سلیقہ بالکل سعدی کے جیسا تھا۔ یہ قورمہ پاس کرنا پلیز، ایک لڑکے نے مرتضیٰ سے کہا۔ مرتضیٰ کو خاک سمجھ میں نہیں آیا تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ قورمہ پاس کیسے ہوتا ہے اور فیل کیسے ہوتا ہے۔ اس نے آج تک انسانوں کو ہی فیل یا پاس ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سعدی نے قورمے والا ڈونگا اٹھا کر مذکورہ لڑکے کو تھما دیا تھا۔ لو جی، تو ایسے پاس ہوتا ہے قورمہ؟ یعنی اگر یہ سعدی ڈونگا اٹھا کر اسے نہ دیتا تو قورمہ فیل ہو جاتا۔ اس نے تندوری روٹی کے چہرے پر چمکنے والے بھورے بھورے نشانوں کو دیکھ کر سوچا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ہی اسے وہ چہرے یاد آئے جنہوں نے اس کی درگت بنائی تھی۔ کھانے سے فراغت کے بعد سعدی اور اس کے علاوہ وہ تینوں لڑکے یکے بعد دیگرے اٹھ کر چل دیے تھے۔ گلشیر لوگوں سے تمہارا کیا پڑا ہوا ہے؟ ان کے جاتے ہی سعدی نے پوچھا تھا۔ مرتضیٰ کا دایاں گال یکدم گرم ہو گیا۔ گلشیر کا ہاتھ واقعی پٹھان بچے کا ہاتھ تھا۔ اسے وہ ذلت یاد آئی۔ کتنی مشکل سے وہ گلشیر کو اصل بات سمجھا پایا تھا، اور حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ پھیل گئی
उसने तुम्हें मारा है? सादी ने उसकी खामोशी से खुद ही किसी नतीजे पर पहुँच कर कहा। मुर्तज़ा का दिल चाहा टेबल ही उलट दे। कितने दीवान शाया हो चुके हैं तुम्हारे? इस बार सादी ने अजीबोगरीब सवाल किया था। इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम हर 5 मिनट बाद किसी शायर की तरह आलम इस्तगराक में गुम हो जाते हो। अगर ऐसे जरासीम हैं तो यार मुझे पहले ही बता दो, मुझे ऐसी चीज़ों से एलर्जी है। और हाँ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम पे खर्च करता चला जाऊँ। किस्मत ने तुम्हें मेरा रूममेट बना दिया है तो शुक्र अदा करो। कॉलेजेस में मजाक वगैरह कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन किसी को किसी पे हाथ उठाने का हक नहीं है। तुम्हें इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। देहाती होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी इज़्ज़त नफ्स को भूल जाए। जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ 16 साल का था। मैंने भी ऐसे मजाक का सामना किया था, लेकिन किसी माई के लाल में ये जुर्रत पैदा नहीं होनी थी कि वो मुझ पे हाथ उठाए। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मुझसे छोटे हो और किस्मत ने तुम्हें मेरा रूममेट बना दिया है। और ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि किस्मत ने मुझे तुम्हारा रूममेट बना दिया है। गुलशेर बल्कि गुल हाथी ने मुझे ना सिर्फ थप्पड़ मारा है बल्कि गाली भी दी है और मेरा गिरेबान भी पकड़ा है। अब्बा जी की कसम, बदला तो मैं उन सब से ज़रूर लूँगा, मगर वक्त आने पर और अपने तरीके से। एक बात। दूसरी बात यह कि इज़्ज़त नफ्स की यहाँ कमी नहीं है। राजपूतों का खून हूँ, कोई जलील कह कर जाएगा कहाँ? मेरी लाइल्मी को मेरी हमाकत न समझा जाए। हवाई जहाज़ भी उड़ने से पहले झटका खाता है। उस झटके को उसकी नाकामी समझने वाले लोग दरअसल बेवकूफ़ होते हैं। नंबर 3, तुम किस खुशी में मेरी माँ बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे मुझसे क्या मफादात वाबस्ता हैं? कुछ उन पर भी रोशनी डालें सरकार। वो भुन्ना कर जो बोलना शुरू हुआ तो फिर चुप करवाना मुश्किल हो गया। सादी हैरत की वजह मुतासिर होने वाले अंदाज में उसकी जानिब देख रहा था। डाइनिंग हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे और जो थे वो अपनी मसरूफियात में गुम थे, इसलिए उनकी जानिब किसी का ध्यान नहीं था। सादी के चेहरे पर लम्हे भर के लिए हैरत की रमक चमकी और फिर गायब हो गई। ओहो, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब क्या होगा? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है यार, मैं वाकई एक कमीना आदमी हूँ, बल्कि जद्दी पुश्ती कमीना हूँ। वालिद माजिद हीरोइन का कारोबार करते हैं, भाइयों ने उस कारोबार को तरक्की दी। मेरा इरादा भी यही करने का है। मेरे कमरे में हीरोइन की पुड़िया बिकती हैं। जीसी की फ़ीस तो मैंने तुम जैसे चुगदों को ट्रैप करने के लिए भरी है, लेकिन देखो खुदा के लिए ये बात किसी को मत बताना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा कख नहीं बचेगा। वो इतनी संजीदगी से बोला था कि मुर्तज़ा दिल ही दिल में यकीन ना करने के बावजूद उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा। वो उस इलाके से आया था जहाँ लोग भंग पर इक्तफा करते थे। तो मजाक कर रहे हो? उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। नहीं नहीं, घास को रहा हूँ। मेरा क्या मफाद वाबस्ता हो सकता है अहमक आदमी? शक्ल से ही सरदार जी नज़र आने वाले पेंडू, तुम्हारा खुद अपने आप को कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने मुझे क्या फ़ायदा पहुंचाना है? वो ज़रा चिढ़ के बोला था। मुर्तज़ा को लगा सादी का चेहरा वकास चौधरी के जैसा हो गया है। शक्ल से तुम भी मूँछों वाले लेडी माउंट बीटन लगते हो। मैंने तो तुम्हें जताया नहीं, तुम्हें मेरी तरफ से भी हूँ। उससे बेहतर तो हम सिला वाली में थे। लानत है ऐसी पढ़ाई पर। वो सादी का ही अंदाज़ अपना के बोला। सादी ने मिलने वाले लक़ब को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था। उसके बाद कुछ गहरे सांस भर के वो उसकी जानिब देखने लगा। मुर्तज़ा के चेहरे पर ज़माने भर की बेजारी थी। यार, तुमने वाकई मेरे अंदाज़े की तस्दीक की है। तुम्हारी आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। इसे शायरी ना समझता, मैं इसे मुहावरा कहता हूँ। और यार, तुमसे क्या छुपाऊँ, क्योंकि किस्मत ने तुम्हें। अच्छा चलो छोड़ो, अब हमें 1.5 साल तक इकट्ठे रहना है। बताना ये था कि मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, बस मुझ में एक खराबी है, मैं शायर हूँ। तुम इसे ही मेरा मफाद समझ लो। उसने ऐसे कहा था जैसे जुर्म का एतराफ़ कर रहा हो। मुर्तज़ा को उसका बदला हुआ ये रूप ज़्यादा अच्छा लगा था। उसे लगा वो दोनों अब बेवकूफ़ी में एक मुकाम पे आ खड़े हुए हैं। और फिर सादी ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया जिसे उसने पूरे खलूस से थामा था। यार, क्या मैं वाकई मूँछों वाली लेडी माउंट बीटन लगता हूँ? अपने कमरे की तरफ जाते हुए सादी ने पूछा, तो फिर दोनों का कहकहा बुलंद हुआ था। 3 दिन बाद जुम्मा आ गया। जुमेरात को वीकेंड मनाने के चक्कर में सभी ताख़ीर से सोते थे, सो जुमे को जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जुम्मे के रोज़ हॉस्टल में ज़िंदगी पहली अंगड़ाई 10 बजे के करीब लेती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेदारी का सिलसिला शुरू होता था। जिन लोगों के अजीज़ व अकारीब लाहौर में मुकीम थे वो वहाँ हाज़री लगवाने चले जाते। कोई वार्डरोब सेट करने में मगन हो जाता, किसी को हफ्ते भर के कपड़े इस्त्री करने होते थे, किसी को घर वालों या महबूबाओं को ख़त लिखने होते थे, सो वो उसमें मसरूफ़ हो जाते। मगर ये सब काम दोपहर के बाद शुरू होते थे।
چھٹی کے دن ایک بات یقینی تھی کہ کوئی کسی کو جگا کر عطاب مول نہیں لیتا تھا۔ اس جمعے کو اقبال ہاسٹل کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا تھا کہ کمرہ نمبر 7 میں دائیں چارپائی پر سوئے لڑکے نے بائیں چارپائی پر سوئے لڑکے کو جگا دیا تھا۔ بائیں چارپائی والا بستر سے اٹھنے میں ذرا نخرے سے کام لے رہا تھا۔ اگر میراثیوں کی اولاد ہے تو اسی طرح سوتا رہے۔ اس تانے پر بائیں چارپائی والا کروٹ بدل کر دوبارہ سے سونے کی تیاری کرنے لگا تھا، جس پر دائیں والے نے اس کی پشت پر زوردار دھپ رسید کیا تو بائیں چارپائی والا ناک بھویں چڑھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ان دونوں نے پاؤں میں ہوائی چپل ڈالے اور کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھول کر کوریڈور میں نکل آئے۔ صبح 6 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ ہاسٹل کے نہ صرف مکین بلکہ در و دیوار بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ سردیاں آ نہیں رہی تھیں اور گرمیاں جا نہیں رہی تھیں۔ موسموں کی اس ذاتی چپکلش نے عجب خوشگواریت پھیلا رکھی تھی۔ وہ دونوں نہایت آہستگی سے چلتے ہوئے کمرہ نمبر 21 کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہوائی چپلوں کے باعث ان کے قدموں کی چاپ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کمرہ نمبر 21 کے باہر پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکے۔ یہ کمرہ عباس راہی اور وقاص چودھری کا تھا۔ عباس راہی وہی لڑکا تھا جس نے دائیں چارپائی والے لڑکے سے تالا توڑنے کے 30 روپے اینٹھے تھے۔ یہ دونوں رات کسی پارٹی میں مدعو تھے جہاں جانے کے لیے انہوں نے بہترین ڈریسنگ کی تھی اور مہنگے فٹ ویئر پہنے تھے۔ وقاص چودھری کا بڑا بھائی دبئی سے پچھلے مہینے بہت مہنگے لیدر کے بوٹ لایا تھا۔ یہ اسٹائلش سے بوٹ سارے ہاسٹل کو دکھا کر اس نے خوب شوخیاں بگاڑی تھی۔ رات کو پارٹی میں اس نے یہی بوٹ پہننے تھے، جبکہ عباس راہی کی پشاوری چپل بھی بہت اعلیٰ تھی اور سب سے بڑھ کر کل رات پہلی مرتبہ پہنی گئی تھی۔ پارٹی سے لوگ عموماً لیٹ واپس آتے ہیں، سو جوتے باہر سے اٹھا کر کمرے کے اندر رکھنا بھول جاتے ہیں۔ شامت کوئی چٹھی دے کر تو آتی نہیں ہے، سو وقاص چودھری اور عباس راہی کے جوتوں کی شامت آ گئی تھی۔ کمرہ نمبر 21 کے باہر موجود ان دونوں لڑکوں نے بہت خاموشی سے وہ جوتے اٹھا لیے۔ اب ان کا رخ کمرہ نمبر 27 کی طرف تھا۔ یہاں بھی 2 لڑکے رہتے تھے۔ کمرہ 21 اور 27 کے مکینوں میں خوب دوستانہ تھا، سو وہ پارٹیز پر اکٹھے جاتے تھے، مگر کمرہ نمبر 27 کے لوگ کمرہ نمبر 21 کے لوگوں سے زیادہ ذہین تھے۔ انہوں نے اپنے جوتے رات ہی اٹھا کر سنبھال لیے تھے۔ کمرہ نمبر 27 کے باہر عام استعمال والی چپلیں پڑی تھیں۔ اب قسمت خراب ہو تو ذہانت کہاں کام آتی ہے۔ کمرہ نمبر 27 کے ایک جوان کو جوگنگ کا شوق تھا۔ اس نے کراچی کے کسی جمعہ بازار سے سیکنڈ ہینڈ ایڈیڈاز کے جوگرز خریدے تھے، جن کی قیمت سن کر لگتا تھا کہ فرسٹ ہینڈ تو شاید شادی کے موقع پر دلہن والوں سے جہیز میں ہی مانگے جا سکیں گے۔ وہ جوگرز اب باہر پڑے تھے۔ یہی جوگرز بہت آہستگی سے کمرہ نمبر 7 کے ان دونوں لڑکوں کی زنبیل میں منتقل ہو گئے تھے۔ کمرہ نمبر 27 والوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے کمرہ نمبر 21 والوں کو اسکرپٹ لکھ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کمرہ نمبر 7 کے ایک اکلوتے مکین سے پنگا لینے کی غلطی کی تھی۔ تینوں جوتوں کے جوڑے لے کر وہ لڑکے اسی طرح دبے پاؤں چلتے واپس کمرہ نمبر 7 میں آ گئے تھے۔ ان جوتوں کو ایک بڑے شاپنگ بیگ میں بند کر کے ایک سمت میں لگا دیا گیا تھا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ دوسرا مرحلہ ٹھیک 45 منٹ بعد شروع ہوا۔ کوریڈور کے آخر میں باتھ رومز بنے ہوئے تھے۔ ہر شخص نے ہی عادت سے بنائی ہوئی تھی کہ انہیں کوئی مخصوص باتھ روم استعمال کرنا ہے۔ اس سے شاید ملکیت کی حس کو سکون ملتا تھا۔ اب کمرہ نمبر 7 کے دونوں مکینوں کا رخ انہی باتھ رومز کی طرف تھا۔ کمرہ نمبر 3 کے گلشیر کو صبح سویرے نہانے کی عادت تھی۔ جمعے کے روز وہ علل صبح نہا کر فارغ ہو جاتا تھا، کیونکہ جیسے جیسے ہاسٹل کے مکین بیدار ہونا شروع ہوتے تھے باتھ رومز میں رش لگنے لگتا تھا۔ پھر اپنی باری کے لیے ٹوکن لینے کی نوبت آ جاتی تھی، اسی لیے گلشیر یہ کام جلدی کر لیتا تھا۔ اس نے اپنے لیے جو واش روم منتخب کیا ہوا تھا، اتفاق سے اس کے اندر کپڑوں کو لٹکانے کے لیے کوئی اسٹینڈ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ گلشیر کو کپڑے باتھ روم کے دروازے پر لٹکانے پڑتے تھے، جو پہنے ہوتے تھے وہ بھی اور جو پہننے ہوتے تھے وہ بھی۔ باتھ رومز کے دروازے ایسے تھے کہ کوئی بھی باہر سے کپڑے آرام سے اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ کمرہ نمبر 7 کے دونوں مکین اسی باتھ روم کے باہر پہنچ گئے۔ جیسے ہی نل کا چلنے اور پانی گرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، انہوں نے وہ سارے کپڑے آہستگی سے وہاں سے اٹھائے اور ہنسی دباتے اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرہ نمبر 7 کے وہ دونوں لڑکے اپنے کمرے میں واپس آئے۔ گلشیر کے کپڑوں کو بھی شاپنگ بیگ میں ڈال دیا۔ ٹھہر یار، یہ بھی اس میں رکھ دے۔ مرتضیٰ نے اپنے دونوں جوتے سعدی کو دیے۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ رکھ دے یار، وہ مسکرا کے بولا۔ سعدی نے وہ جوتے بھی رکھ دیے۔ مرتضیٰ کچھ لمحے ایسے ہی کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، مگر ایک لمحے بعد ہی وہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوتے کا ایک جوڑا اور تھا، اور ایک جوتا بھورا تھا جبکہ دوسرا سیاہ۔
کیا کرے، مجبوری ہے، کبھی کبھی گیہوں کے ساتھ گھن کو پیسنا ہی پڑتا ہے۔ اس نے وہ جوتے سعدی کو تھماتے ہوئے کہا تھا۔ سعدی نے وہ جوتے بھی شاپر میں رکھ دیے۔ اس شاپنگ بیگ کو انہوں نے اس خالی مرتبان میں رکھ دیا جو مرتضیٰ اپنے گاؤں سلاوالی سے بھرا ہوا لایا تھا۔ یہ مرتبان بھی وقاص چودھری نے خالی کیا تھا۔ جب مرتضیٰ گلشیر سے درگت بنوا رہا تھا تو پیچھے سے وقاص چودھری یہی کام کر رہا تھا۔ شاپنگ بیگ کو مرتبان میں رکھنے میں دقت ہوئی، مگر انہوں نے کھینچ تان کر اسے مرتبان کے اندر منتقل کر ہی لیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسرور اور شاداں اپنے بستر پہ دراز ہو گئے۔ 12 بجے سعدی کی آنکھ سب سے پہلے کھلی تھی۔ اس نے مرتضیٰ کو جھنجھوڑ کے جگایا۔ مرتضیٰ نے اٹھ کر دروازہ کھولا، پھر کوریڈور میں چلا کر بولا۔ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ہمسائے سن لیتے۔ کمرہ نمبر 5 کا علی سب سے پہلے باہر آیا تھا اور اسے بھی جھٹکا لگا تھا۔ علی بھائی، میرے جوتے تو نہیں دیکھے آپ نے؟ رات یہیں رکھے تھے۔ وہ اس کے قریب جا کر نہایت پریشان لہجے میں بولا تھا۔ سعدی کمرے سے باہر نہیں نکلا کیونکہ اسے ہنسی بہت آ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی ایکٹنگ لاجواب تھی۔ اوہ یار، مجھے کیا پتا، میرا تو خود ایک جوتا غائب ہے جبکہ دوسرا یہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کمرے کے باہر پڑے پائیدان پر رکھے براؤن جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ان کے شور و گل سے کمرہ نمبر 8 کا اتھر بھی باہر آ گیا تھا۔ یار، میرا سیاہ رنگ کا ایک جوتا غائب ہے، وہ بھی اجتماعی ماتم میں شامل ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے اندر کمرہ نمبر 21 اور 27 کے لوگوں نے بھی انہیں جوائن کر لیا تھا۔ سب سے برا حال غفار کا تھا جس کے جاگرز غائب ہوئے تھے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ جاگنگ کے لیے کیوں نہ اٹھ سکا، جبکہ سب سے اونچی آواز غلام مرتضیٰ بھٹی کی تھی جس کے سیل سے خریدے گئے 20 روپے والے پلاسٹک کے جوتے غائب تھے، جبکہ وہ سب سے کہہ رہا تھا میرے بالکل نئے جوتے تھے۔ یہ سعدی سے پوچھ لے کوئی، کل اس کے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ ہائے میرے جوتے! سعدی اس قابل نہیں تھا کہ گواہی دے سکتا۔ اس کی ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ سو وہ کمرے میں سوتا بن گیا تھا۔ اس سارے شور و گل میں ایک شخص الگ ہی راگ الاپ رہا تھا۔ اوہ، کوئی میری فریاد کیوں نہیں سنتی؟ مجھے باہر نکالو، میں یہاں پھنس گئی ہے۔ کسی کو آواز سنائی دیتی تو پتہ چلتا کہ کون چلا رہا ہے اور کہاں سے چلا رہا ہے۔ اس روز مرتضیٰ اور سعدی نے دوپہر کا کھانا ہاسٹل سے باہر کھایا تھا اور بہت ڈٹ کے کھایا تھا۔ جوتے اور کپڑے بیچ کر اتنے روپے تو مل ہی گئے تھے کہ وہ ٹھیک ٹھاک عیاشی کر سکتے۔ پورے ہاسٹل میں جوتوں کے لیے تلاشی لی گئی تھی، لیکن جن لوگوں کے جوتے غائب تھے ان کے کمروں کو چیک نہیں کیا گیا تھا۔ حالانکہ چیک کر لیا جاتا تو ان کے مقدر میں یہ عیاشی نہ آتی۔ آپس کی بات ہے کہ بظاہر اس کی شخصیت بہت عام سی تھی۔ اوسط قد کاٹ، اوسط رنگ و روپ، اوسط صحت، اوسط ہی دولت، یعنی کل ملا کر وہ ایک درمیانہ سا شخص تھا۔ اگر زمین پر کوئی مقام اعراف ہوتا اور وہاں ٹھہرائے جانے کے لیے ظاہری شخصیت کو پرکھ کر فیصلہ کیا جاتا تو غلام مرتضیٰ بھٹی اسی مقام پر پایا جاتا۔ وہ ان لڑکوں میں سے تھا جنہیں لڑکیاں تب بھی گھاس نہیں ڈالتی جب پتہ ہو کہ یہ شوق سے کھائیں گے۔ البتہ لڑکوں کی ان سے خوب بنتی ہے کیونکہ ان میں ازل سے رقیب بننے کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ مرتضیٰ میں بھی یہ خصوصیت بدرجہ عتب موجود تھی، اس لیے اس کا حلقہ یارہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہو رہا تھا۔ کالج میں بہت زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ہاسٹل آتے ہی سب کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو جاتے تھے، اسی لیے خوب شرارتیں ہوتی۔ وہ لڑکے جو کالج میں اساتذہ کے منظور نظر تھے یا اسٹیٹس کانشیس تھے، وہ بھی ہاسٹل واپس آ کر ایک مختلف روپ میں نظر آتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ماحول زیادہ دوستانہ تھا۔ مرتضیٰ کے جوہر بھی چند دنوں میں کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ابتدا میں نئی اور انوکھی نظر آنے والی چیزیں بہت جلد پرانی لگنے لگی تھیں۔ نئے لوگ پرانے لوگوں سے گھل مل گئے تھے۔ غلام مرتضیٰ بھٹی کے ہر انداز میں دیہاتی رنگ جھلکتا تھا، مگر خود اعتمادی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جو لاہور جیسے بڑے شہر میں اس کی بقا میں بالکل ایسے مدد کر رہی تھی جیسے گائیڈ بکس ٹیکسٹ بکس کو رٹنے میں مدد کرتی ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں وہ اندھوں میں کانا راجا تھا، جبکہ یہاں سب آنکھوں والوں میں سے وہ گنے چنے کانوں میں سے ایک تھا۔ مگر ہر گزرتا دن اس کی شخصیت کی ایسے کلی کر رہا تھا جیسے تانبے کے برتنوں کی جاتی ہے۔ وہ چہرے جو ابتدا میں اسے خجالت میں مبتلا کرتے تھے، اب انہیں خجل کرنے میں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی اس کے گلے سے لگا، اسے اس کے باپ کی موت کا دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کے آنسوؤں سے اس کی سیاہ قمیض کا کندھا بھیگنے لگا تھا۔ وہ بمشکل خود کو اس سے علیحدہ کر کے ابھی اندر جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی اور نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ یہ سب اس کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ ان میں سے بہت کم لوگوں کو جانتا تھا۔ اس نے کبھی ان سے ملنے یا بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔
وہ سب تو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس سے گلے ملنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ وہ ایک سے علیحدہ ہوتا تو کوئی دوسرا اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو اس کا حزن و ملال سمجھتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیتا۔ بیٹا صبر کرو، یہی زندگی کا اصول ہے۔ وہ اس شخص کے نام سے واقف تھا، ایک آدھ بار تصویر بھی دیکھ رکھی تھی، شاید اسی لیے پہچان لیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ شخص اس کے باپ کے حلقہ احباب میں کب اور کیسے شامل ہوا۔ فی الوقت وہ یہاں سے کچھ دیر کے لیے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ وہ ان تسلیوں اور دلاسوں کو کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، لیکن اس نے آج تک کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں بانٹا تھا۔ شاید اسی لیے اس کی جھنجھلاہٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ گزارنے کے لیے کچھ لمحے درکار تھے تاکہ وہ سود و ضیاع کا حساب کر سکے، مگر ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے باوجود اسے فی الحال ایک لمحہ نہیں مل پا رہا تھا۔ اسی دوران مین گیٹ سے دیہاتی رشتہ داروں کی ایک نئی کھیپ اندر داخل ہوئی تھی۔ اب اس کی ناگواری چھپائی نہ چھپ سکی، اس نے ضد ہو کر سر جھکا لیا۔ اسے ایک بار پھر آنکھوں میں نمی امٹتی محسوس ہوئی۔ بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، کب سے یہاں بیٹھے ہو، تھک گئے ہو؟ بہت ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں تمہیں، کچھ دیر ریسٹ کر لو۔ انکل صدیق اس کی مشکل سمجھ کر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی ان کی بات کی تائید کرنے لگے۔ وہ فوراً جان چھڑا کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں لابی کے دروازے کی سمت بڑھا۔ چند قدم چل کر ہی اسے اپنا سانس پھولا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ قابل رشک صحت کا مالک تھا، اسے اپنا خیال رکھنے کا شوق بھی بہت تھا، لیکن ایک رات نے گویا اس کی ساری توانائیاں چھین لی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی اتنا تھکا ہوا محسوس نہیں کیا تھا۔ لابی سے ہو کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا جہاں رشتہ دار خواتین بے ترتیب حالت میں بکھری پڑی تھیں۔ وہ ان پر ایک نگاہ ڈال کر فوراً ماسٹر بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر اس نے قمیض اتار کے بیڈ پہ پھینک دی اور اے سی آن کر کے اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی سفید بنیان پسینے سے شرابور تھی۔ چند لمحے اسی طرح اے سی کے سامنے کھڑا گہرے سانس بھرتا رہا۔ کمرے کا گرم ماحول تیزی سے خنک ہونا شروع ہوا تھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے واقعی بہت سکون ملا۔ اے سی کے سامنے سے ہٹ کر وہ بستر پہ دراز ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ کافی دیر تک اسی پوزیشن میں پڑا رہا۔ پسینہ خشک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حواس بھی بحال ہو رہے تھے۔ وہ جس حالت میں لیٹا تھا اس کے بالکل سامنے ڈرائنگ روم سے ملحقہ دیوار تھی، اس کی ٹانگیں تقریباً اسی سمت میں تھیں۔ اسے یکدم یاد آیا کہ اس کا باپ اس کے اس طرح سے لیٹنے پر بہت غصہ کرتا تھا۔ اس طرف کعبہ شریف ہے، تمہاری ماں اس سمت رخ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ وہ اسے اس طرح لیٹے دیکھ کر ہمیشہ ٹوکتا تھا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کمرے سے چلا جایا کرتا۔ یہ کمرہ اس کے باپ کا بیڈ روم تھا، اس کا بیڈ روم بھی ساتھ ہی تھا۔ اس کے ماں باپ جب اس کمرے میں باتیں کرتے تھے تو ملحقہ کمرے میں اسے ان کی باتیں واضح سنائی دیا کرتی تھیں۔ اس انداز میں لیٹے لیٹے اس کے جی میں جانے کیا سمائی کہ اس نے لیٹے لیٹے ہی رخ تبدیل کر لیا۔ اب اس کی ٹانگیں شمال کی جانب تھیں۔ باپ کی زندگی میں وہ ہر چیز سے اختلاف کیا کرتا تھا جو اس کا باپ اسے کہتا، اور اگر آج وہ اسے اس طرح سے رخ بدلتا دیکھ لیتا تو آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لیتا۔ اس نے بے وجہ آنکھیں جھپکیں اور ماتھے پر 2 انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ لمس جس سے وہ ساری زندگی جھنجھلاتا رہا تھا، اسی لمس کی خواہش نے اس کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ خواہش ایسی منہ زور تھی کہ وہ وٹ ربش کہہ کے اسے جھٹک بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنے آرٹسٹک ذہن پہ بہت ناز تھا۔ ہر کمرے کے کرٹنز، فلور، ماربل سٹائل سے لے کر واش روم اسیسریز تک ہر چیز اس نے خود پسند کی تھی۔ جو دیوار اس کی نظروں کے سامنے تھی اس پر گلجی کے ہاتھ کا ایک بہت خوبصورت آرٹ پیس آویزاں تھا۔ کیلی گرافی کا یہ شاندار نمونہ جو سورہ رحمان کی آیت پر مشتمل تھا، یہ اس کمرے کی واحد چیز تھی جو اس کے باپ نے اپنی مرضی سے یہاں لگائی تھی۔ اس کے باپ کو کہیں سے گلجی کی بنائی ہوئی پینٹنگز والا ایک جرنل ملا تھا جس کے ایک چھوٹے پیج کو انلارج کر کے اس کے باپ نے کہیں سے پرنٹ آؤٹ نکلوایا تھا، پھر اسے بے حد شاندار سنہری فریم کروا کر دیوار پہ آویزاں کیا گیا تھا۔ اس کے باپ کے ذہن کی رسائی یہاں تک کیسے ہوئی، یہ سوال تو اکثر اسے تعجب میں ڈال دیتا تھا۔ وہ آیت جو اس آرٹ پیس میں جگمگا رہی تھی، اس آیت کے متعلق اس کا باپ اسے اکثر کچھ قصے سنانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مذاق میں بات کو ٹال دیتا تھا۔ اسے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس نے آیت کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کی، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2-3 بار خالی ذہنی کی کیفیت میں ان الفاظ کو دہرایا۔ اسے محسوس ہوا اس کے دل میں جھکڑ سے چل رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ سوچتا، اس کے موبائل کی بھی بجنے لگی۔ اس کا موبائل اس کی قمیض کی جیب میں تھا جو اس نے اتار کے بیڈ پہ پھینک دی تھی۔ وہیں لیٹے لیٹے اس نے قمیض کو اپنی جانب گھسیٹا اور اس میں سے سیل فون نکالنے لگا۔
اس کی ننھی اسکرین پر ارحم کا لنک کے الفاظ دیکھ کر وہ شاید زندگی میں پہلی بار تذبذب میں گھر گیا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آیا اسے کال ریسیو کرنی چاہیے یا نہیں۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ ارحم، میرے ڈیڈ مر گئے، اس نے ارحم کی بات سنے بغیر کہا تھا۔ اسے خود لفظ ڈیڈ پر حیرت ہوئی۔ اس نے پہلے کبھی اپنے باپ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ارحم چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا تھا۔ آر یو شور؟ ارحم کی مدہوش آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس وقت بھی نشے کی حالت میں تھا۔ پریشان نہ ہو یار، میرا باپ ہر رات کسی نہ کسی گالی پر مرتا ہے، میں تو کبھی پریشان نہیں ہوا۔ اٹس اے پارٹ آف لائف، مرنے دو۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ وہ واقعی نشے میں تھا۔ وہ جب نشے میں نہیں ہوتا تھا تو اپنے باپ کے لیے اس سے زیادہ گندے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اس نے کال ہی منقطع کر دی۔ وہ اس کمرے میں سکون کی خاطر آیا تھا، مگر یہاں آ کر بھی اس کی جھنجھلاہٹ لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس لمحے میں اس شخص کی یادیں ماتم کناں تھیں جو اس کا باپ تھا۔ اس نے اپنے باپ کی محبت کو ہمیشہ پرائز بانڈ میں نکلا انعام سمجھ کر استعمال کیا تھا۔ انعام میں نکلی رقم جتنی مرضی خطیر ہو، بالآخر اسے ختم ہونا ہوتا ہے۔ اس کا باپ بھی ختم ہو چکا تھا۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ پرائز بانڈ خریدا جا سکتا ہے، مگر باپ خریدنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ سو وہ حالت افسوس میں تھا۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ زندگی کتنی تیزی سے اپنے لبادے اتار کر اپنی برہنہ حقیقتیں اس کے سامنے لا رہی ہیں۔ یار، تم لائٹ بند کر کے کیوں نہیں سوتے؟ وہ چڑ کے بولا۔ کب سے تکیہ آنکھوں پر رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ٹیوب لائٹ کی روشنی سونے نہیں دے رہی تھی۔ کالج میں پڑھائی زوروں پر تھی اور وہ بہت ذہین نہیں تھا، اس لیے اسے کافی محنت کرنا پڑتی تھی اور اس چیز کا وہ عادی تھا۔ محنت کے ساتھ سحر خیزی اس کی دیہاتی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ یہاں پر نظام ذرا الٹا تھا۔ سبھی لڑکے تاخیر سے سوتے تھے اور تاخیر سے بیدار ہوتے تھے۔ سونے کے لیے لائٹ نہیں، آنکھیں بند کرنا ضروری ہوتا ہے بچے۔ سعدی کی آواز میں قطعیت تھی۔ وہ چت لیٹا تھا۔ سر کے نیچے تکیے کے علاوہ موٹا سا فلور کشن بھی رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بھی صوفہ کم بیڈ لگ رہا تھا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم سوتے کیوں نہیں؟ مرتضیٰ جھنجھلا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے عشق ہو گیا ہے، میں اختر شماری کی کوشش کر رہا ہوں، وہ چھت کو تکتے ہوئے بولا تھا۔ یہ ذلیل کام تم کمرے سے باہر جا کے کیوں نہیں کرتے؟ اس نے تپائی پر پڑا گلاس کھینچ کے اسے مارا، جسے سعدی نے کیچ کر لیا۔ میں ہوں ذرا مختلف مزاج کا آدمی، مجھے انوکھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں کمرے میں رہ کر اختر شماری کر رہا ہوں۔ اس کے انداز میں لاپرواہی کا عنصر نمایاں تھا۔ اچھا تو کتنے اختر گن لیے؟ وہ ضد ہو کے بولا۔ افسوس، صرف ایک۔ ہاسٹل میس کا کک اختر عباس۔ اس کے لہجے میں افسوس گھلا ہوا تھا۔ اختر عباس؟ مرتضیٰ نے دہرایا۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ اختر عباس کسی کو بھی پسند نہیں تھا، سب اسے الٹے سیدھے مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ سعدی اسے چپلی کباب کہتا تھا۔ میری بات مانو مسٹر سعدی، اختر شماری چھوڑ کر دختر شماری شروع کرو۔ ایک ہاتھ نفس پہ رکھو، دوسرے ہاتھ کو بازو کے ساتھ لگا رہنے دو، اور پھر ایک ایک کر کے ارد گرد رہنے والوں کی دخترانے نیک اختروں کو یاد کرنا شروع کرو۔ جس دختر کے نام پر دل کی دھڑکن اور نبض ایک ساتھ دوڑیں، کل صبح اسی کو پرپوز کر دو۔ صبح ہونے میں 12 گھنٹے ہیں، اسی لیے ابھی سو مر جاؤ۔ اس منحوس ٹیوب لائٹ کو بھی سونے دو اور مجھ معصوم پہ بھی رحم کرو۔ ابھی صرف 8:30 ہوئے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی یار، اتنی جلدی کیسے سو جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ میرا کل مطالعہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے، میں نے کچھ یاد نہیں کیا، سوچا تھا صبح اٹھ کے یاد کر لوں گا۔ مرتضیٰ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مطالعہ پاکستان بھی بھلا یاد کرنے والا مضمون ہے۔ 2 قومی نظریہ، 14 نکات، قرارداد مقاصد اور مسئلہ کشمیر اور خارجہ پالیسی، یہ سب میں نے 8th اسٹینڈرڈ میں یاد کیے تھے۔ اب تک اسی کے سہارے پاس ہو جاتا ہوں، اور مارکس بھی کبھی 90% سے کم نہیں آئے۔ مرتضیٰ ہی کے انداز میں بیٹھ کر مونچھوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ اپنے متعلق بتانے لگا۔ مرتضیٰ نے خود کو اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا سعدی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ جس چیز کے لیے بہت پریشان ہوتا تھا، سعدی کو اسی چیز پر دسترست حاصل تھی، بلکہ وہ کمبخت چیز یعنی انگریزی اس کا پسندیدہ مضمون تھا۔ سعدی کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان اپنے گاؤں کی سمت چلا گیا۔ وہاں وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن یہاں آ کر اپنے ارد گرد بسنے والے ذہین و فتین لوگوں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اسے ایک دم سے اماں جی کی یاد آ گئی، جو یہ سمجھتی تھیں کہ ان کے بیٹے سے زیادہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہوگا۔ ایک بار وہ ہائی اسکول کی لائبریری سے بہت منت سماجت کر کے انگلش کی ڈکشنری لے آیا تھا۔ اماں جی اور ابا جی اس ڈکشنری کو ہاتھ میں لے کر تولتے اور ہولتے رہے تھے۔ اتنی وزنی پڑھائی، توبہ 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 استغفار،
करते रहना अम्मा जी का तो मनपसंद मशगला था। क्या सोच रहे हो? सादी ने उसकी महवियत को तोड़ा। याद कर रहा हूँ, मुस्कुरा के बोला। किसे? सादी ने चौंक कर पूछा। अंदाज में इश्तियाक भी था। अम्मा जी को। मुर्तज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट की परछाइयाँ गहरी हुई थी। धत तेरे की, मैं तुमसे इश्क व आशिकी की बातें कर रहा हूँ और तुम माँ जी को याद करने लगे। इससे बेहतर है बंदा कॉमन रूम में जाकर टीवी देख ले। वो चारपाई से टांगें लटका कर चप्पलें पहनने लगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो भी फटाफट चप्पल पहनकर साथ हो लिया। कॉरिडोर्स में इतनी गहमा गहमी नहीं थी। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। वो दोनों कॉमन रूम की तरफ बढ़ने लगे। मुर्तज़ा के दिल में जाने क्या आई कि चलते चलते एक कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसने बहुत आहिस्तगी से ये काम किया ताकि अंदर मौजूद रिजवान को एहसास ना हो कि वो कैद किया जा चुका है। रिजवान उसी का क्लासमेट था और काफ़ी हंसमुख सा लड़का था। दरवाजे की कुंडी लगाकर वो सीधा ही हुआ था कि आवाज़ आई, लॉक भी लगा दो। नहीं यार, रिजवान गुस्सा करेगा। मैंने उससे अंग्रेज़ी के नोट्स लेने हैं। उसने अपनी तरफ से सादी को जवाब दिया था, मगर जब गौर से देखा तो चेहरे पर खिसियानी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं देख रहा था कि कुंडी ख़राब तो नहीं है। खसियाहट छुपाने को कुछ तो कहना ही था। रिजवान ने ज़ोरदार कहा लगाया। वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अच्छी तरह से देख ले लाले, डरने की क्या बात है? मैं यहाँ तेरी हिफाजत के लिए ही खड़ा हूँ। वो उसका कंधा थपथपा के बोला। मुर्तज़ा भी खजालत से हंस दिया। इस शरारत से अंग्रेज़ी के नोट्स का कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? रिजवान हंसता रहा, फिर उसे कमरे के अंदर आने की दावत दी। नहीं यार, मैं और सादी ज़रा कॉमन रूम में जा रहे हैं। मैं उधर रुक गया। ये सादी कहाँ गया? उसे अचानक एहसास हुआ कि सादी मंजर से गायब है। वो कॉमन रूम में चला गया होगा। वो तो बहुत मगरूर बंदा है भाई। रिजवान ने वही राय दी जो थर्ड ईयर के अक्सर तालिबे इल्म सादी के बारे में देते थे। वो रिजवान को टाल कर कॉमन रूम की तरफ आ गया। वहाँ खूब रश लगा हुआ था। टीवी पर 8 बजे का ड्रामा देखना बहुत से लड़कों का पसंदीदा मशगला था। मुर्तज़ा को टीवी देखने का शौक़ तो बहुत था, मगर वो कमरे में रहकर सादी के रेडियो से जी बहला लेता था। सादी कॉमन रूम में अपने 4th ईयर के ग्रुप के साथ बैठा था। मुर्तज़ा तलहा वगैरह के साथ बराजमान हो गया। सब इंतहाई खुशी व खुजू से टीवी की जानिब देख रहे थे। सब के सब 8 बजे से 9 बजे तक नमाज ड्रामा अदा करते हैं। अल्लाह उन्हें माफ़ करे और मुझे भी। जमात की अमामत तो मैं ही करवाता हूँ। तलहा ने उसके बैठते ही चुटकुला छोड़ा था। किरण कहानी टेलीकास्ट हो रहा है। दूसरी तरफ बैठे आतिफ ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। सारा जोर किरण कहानी के बजाय सिर्फ किरण पे था। किरण को क्या हो रहा है? पीछे से राशिद, जो शायद अभी अभी आया था, तड़प के पूछने लगा। किरण सबके ख्वाबों की मलका है। इस बार भी तलहा ने मालूमात वहाँ पहुँचाई थी। इशारा ड्रामे के मरकज़ी किरदार की जानिब था जिसका नाम मुर्तज़ा को नहीं पता था। यारो, किरण को इतने गौर से ना देखा करो, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। ये आवाज़ कॉमन रूम के एक कोने से आई थी। वक्फा हो चुका था और टीवी पर अब इश्तिहार दिखाए जा रहे थे। कितने बरसों तूने बुशरा अंसारी को हमारी भाभी बना दिया था, अब रूही बानो हमारी भाभी बन गई। कल बाबरा शरीफ पर भी कब्जा कर लेगा। ये शिकवा भीबा आवाज़ बुलंद पीछे से आया था। पिछली तरफ 4th ईयर के लड़के बैठे थे। एक की गुंजाइश फिर भी बाकी है। इस्लाम में 4 की इजाज़त होती है ना? 4th ईयर का एक और लड़का बोला था। कॉमन रूम कश्ते ज़ाफ़रान बन गया था। निरा नुकसान का सौदा है, हम नहीं खेलते। सारे अच्छे माल पर तो 4th ईयर ने कब्जा कर लिया है। इस बार तलहा ने एतराज़ किया। लड़ो नहीं बेटा, टॉस कर लो। माले गनीमत में बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, ज़रूर रखना। ये 4th ईयर का ही लड़का था जिसने शिकवा करने में पहल की थी। इसी दौरान वक्फा ख़त्म हुआ और ड्रामा दोबारा शुरू हो गया। अब कोई नहीं बोलेगा। ड्रामा शुरू होते ही बारी बारी सब एक दूसरे को तलकीन करने लगे। मुर्तज़ा ने पहले भी इस सीरियल की कुछ किस्तें देख रखी थीं। उसे भी उसमें बहुत दिलचस्पी महसूस हो रही थी। ड्रामे का हीरो भी स्क्रीन पर नमूदार हो चुका था। ये हीरो है? उसने स्क्रीन पर नज़र आने वाले लंबे दुबले पतले लड़के को देखते हुए तलहा से पूछा। किरण का हीरो तो इंशाल्लाह मैं बनूंगा। तलहा न्याज़ी, BA LLB। ये जावेद शेख है। तलहा ने बहुत आहिस्तगी से कहा था और पीछे बैठे लड़के से एक करारा मुक्का खाया था। आवाज़ ज़रा सी भी बुलंद होती थी तो पीछे बैठे लड़के थप्पड़ और मुक्के मारना शुरू कर देते थे। सबकी तवज्जो स्क्रीन की जानिब थी। जावेद शेख की रूही बानो के साथ मज़े मज़े की अटखेलियाँ शुरू हो चुकी थी। कॉमन रूम में बैठा हर लड़का खुद को जावेद शेख और रूही बानो को बाकी सबकी भाभी समझ रहा था कि यकदम बिजली चली गई। हाय, ओहो, बेड़ा गर्क जैसी आवाज़ें चारों तरफ से बुलंद हुई थी। अच्छी खासी
हाहाकार मच गई थी। फिर किसी ने उठकर सुई गैस से जलने वाले लैंप रोशन कर दिए। लड़के उठकर बाहर जाने लगे। जिनकी उम्मीद अभी आलम नज़ा में थी वो वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगे। मुर्तज़ा के दिल में न जाने क्या समाई कि वहीं बैठे बैठे रूही बानो की नकल उतारने लगा। वो वही डायलॉग बोल रहा था जो चंद लम्हे पहले किरण टीवी स्क्रीन पे बोल रही थी। सन्नाटा था सो आवाज़ की गूंज भी ज़्यादा थी। ये कौन बोला? किसी ने पूछा। सलाम वाली के पहलवान। तलहा मुर्तज़ा की पुश्त थपथपाते हुए सराहने वाले अंदाज में बोला। वाकई मिली जुली आवाज़ें आई थी। यार फिर करके दिखाओ। अब की बार फरमाइश आई। मुर्तज़ा झींपा ज़रूर मगर फिर दोबारा से वैसे ही नकाली करने लगा जैसे पहले की थी। जावेद शेख की नकल करो यार, भाभी जान को बख्श दो। तलहा का अंदाज शरारती था। मुर्तज़ा को जावेद शेख के डायलॉग याद नहीं थे मगर अंदाज अजबर था। इसीलिए लैंप की रोशनी में वो वहाँ मौजूद लोगों को रंग और कद के अलावा जावेद शेख ही लगा था। इससे कहो हेड क्लर्क नफीस साहब की कॉपी करके दिखाए, बहुत ज़बरदस्त करता है। सादी ने पहली बार इस सारी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। मुर्तज़ा ने एक दफ़ा किसी बात पर गुस्से में आकर उसे नफीस साहब की नकल करके दिखाई थी। पुरजोर फरमाइश पर उसे कॉमन रूम में ये भी करना पड़ा। सब ने तालियां बजाकर दाद दी थी। वाह यार तुम तो छुपे रुस्तम निकले, कमाल कर दिया, ज़बरदस्त। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। मुर्तज़ा को इस पजीराई पर दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि किसी की नकल करना इतना दिलचस्प भी हो सकता है। उस दिन के बाद से उसके दोस्तों के हाथ यही मशगला आ गया था। वो सब जब भी फरागत से बैठते उससे यही फरमाइश की जाती कि किरण बन के दिखाओ। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया रकीब आखिर जो था रास्ता अपना। सादी ने लहक लहक कर शेर मुकम्मल किया और दाद तलब नज़रों से मुर्तज़ा की जानिब देखने लगा जिसकी आंखों में बेयकीनी थी। ये शेर तुम्हारा अपना है? उसने पूछा। हाँ। तुमने खुद लिखा है? मुर्तज़ा ने घूर कर पूछा था। हाँ, साबका बेनियाजी से जवाब दिया गया। लेकिन ये तो गालिब का है। मुर्तज़ा उसके पुरयकीन लहजे से धोखा खा गया था मगर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि गालिबन उसने ये शेर पहले कहीं पढ़ रखा था। सादी ने उसकी बात पर हैरानी से उसे देखा, फिर डिटाई से बोला। मैं गालिब को गैर नहीं समझता, वो बंदा परवर भी तो अपना है। तुमने कहा था तुमने खुद लिखा है। वो दोबारा से किताब पर नज़रें जमा के बोला। कसम से मैंने खुद लिखा है। गालिब का दीवान खोला और अपने हाथों से गालिब की कई गज़लों को लिख डाला। वो अब भी शर्मिंदा नहीं था। मुर्तज़ा कुछ बोले बगैर किताब की जानिब मतवज्जा था। उसका पोइट्री का टेस्ट था। सादी काफ़ी ज़हीन स्टूडेंट था मगर उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, या कम अज़ कम मुर्तज़ा ने उसको किताबी कीड़े की तरह कभी पढ़ते हुए नहीं देखा था। वो बेहतरीन स्क्वाश प्लेयर और स्विमिंग का चैम्पियन था। लिखने लिखाने से भी शुगफ था और अंग्रेज़ी भी कमाल की बोलता था। कॉलेज में उसकी काफ़ी धूम थी। मुर्तज़ा ने कॉलेज में ही सीनियर से सुना था कि सादी की नज़र रोल ऑफ ऑनरेरियर पता नहीं क्या लिखा है उर्दू में, अजीब सा है, जबकि सादी अपने मुंह से अपने बारे में बहुत कम बात करता था। कॉलेज में उसकी वाह थी तो हॉस्टल में उसको नापसंद करने वाले भी बहुत थे। मुर्तज़ा को इस बात से गर्ज नहीं थी क्योंकि सादी उस पर बहुत मेहरबान था। उसने वाकई उसे बड़ा भाई बनकर बहुत सारी बातों की अच्छाई बुराई के मुतालिक बताया था। इस बात से इनकार नहीं कि उसके मजाज में बेनियाजी थी जो दूसरों को नखरा और गरूर महसूस होता था, मगर मुर्तज़ा इस चीज़ को हंस खेल कर बर्दाश्त करता था। उसे लगता था कि ये बेनियाजी सादी का हक है क्योंकि ये उस पर जचती थी। किस सोच में गुम हो? सादी ने उसे खोया हुआ देख कर पूछा था। पढ़ रहा हूँ, टेस्ट है कल। किताब की जानिब देखते हुए उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। उसे ये तो कह नहीं सकता था कि तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और रश्क कर रहा हूँ। मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं? सादी ने पेशकश की। वो चरपाई पर लेटा था। मुर्तज़ा ने उसकी जानिब देखा, फिर मुस्कुरा कर नफ़ी में सर हिला दिया। वो दिल से उस बंदे के खलूस की कदर करता था। मैं ज़रा हादी से मिल के आता हूँ, सादी ने चरपाई से उतरते हुए कहा। उनको भी अपने ताज़ा अशार सुना कर आता हूँ। अब वो स्लीपर पहन रहा था। लाजमी तो नहीं यार कि गालिब को सब ने ही पढ़ रखा हो। दरवाज़ा खुलने से पहले मुर्तज़ा ने सादी को हंस कर कहते हुए सुना था। फिर वो बाहर निकल गया। हॉस्टल में चंद गिने चुने लड़के थे जिनकी सादी से खूब बनती थी। हादी उन्हीं खुशकिस्मत लड़कों में से एक था। अक्टूबर के बाद नवंबर आ पहुंचा। मौसम की तब्दीली ज़िंदगी के मामूलात पर मामूल की तरह असरअंदाज होना शुरू हुई। लड़के चूँकि लड़कियां नहीं थे इसलिए गर्म शॉलें और कपड़े वगैरह निकालने में जल्दी नहीं मची थी, मगर पंखे चलने बंद हो गए थे।
سونے جاگنے اور اٹھنے بیٹھنے کے معمولات میں خاطر خواہ تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ گرمیوں میں دوپہر سے شام گئے تک سب سوتے رہتے تھے۔ اب چونکہ شام کو خود سونے کی جلدی ہوتی تھی، اسی لیے شام کی نیند اکثر لوگوں نے ترک کر دی تھی یا پھر دورانیہ کم ہو گیا تھا۔ سردی کے آتے ہی شام کی طبیعت میں خنکی اور اداسی کا عنصر بڑھ گیا تھا۔ کالج میں پڑھائی کی مصروفیات بھی ٹھیک ٹھاک تھیں، لیکن پھر بھی ایک چھٹی کر کے مرتضیٰ گاؤں کا چکر لگا آیا تھا۔ سردیوں کے کپڑے، مخصوص سوغاتیں اور روپے اس کے پاس گاؤں جانے کے بہت سے جواز تھے۔ ایک دن بعد ہی وہ واپس آ گیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کا دل گاؤں میں نہیں لگا تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے لگا وہ ایک دن سے زیادہ یہاں رہا تو یہاں سے کبھی واپس نہیں جا سکے گا۔ ابا جی اس کے لیے اتنے اداس تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے اسے خدشہ لاحق ہوا کہ یہ جذباتی بلیک میلنگ اس کے ارادے میں درار نہ ڈال دے۔ آنے کو تو وہ گاؤں سے آ گیا تھا، مگر پھر بہت دن اداس رہا۔ ایسی ہی ایک خنک اداس شام میں سعدی کی تازہ غزلیں سن کر وہ باتھ روم جانے کا بہانہ کر کے کمرے سے نکل آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ذرا باہر کا چکر لگا آئے یا کسی اور کے کمرے میں بیٹھ کر گپ شپ لگا لے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پہ آ گیا۔ سردی کی وجہ سے سب کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ کوریڈور میں چہل قدمی کر رہا تھا جب عقب میں کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مڑ کے دیکھا۔ رمیز اپنے کمرے کے باہر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ جاپان، وہ منہ لٹکا کے بولا۔ طلحہ اسی کا کلاس فیلو تھا۔ اچھا فیصلہ ہے، تمہارے جیسے بونے کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر رمیز نے ٹھک سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کا قد کاٹ اونچا تھا اور وہ مرتضیٰ کو اکثر مذاق میں بونا کہتا تھا۔ طلحہ کے اس طرح کہنے پر کچھ لمحے اسی طرح کھڑا سوچتا رہا، پھر واپس مڑ کر دستک دے کر انتظار کیے بنا دروازہ کھول کر منہ ڈالا اور تڑپ کے بولا، ویون رچرڈز کے ماموزاد بھائی، تمہیں بھی ویسٹ انڈیز میں ہونا چاہیے تھا۔ میری معلومات میں اس گراں قدر اضافے کے لیے شکریہ۔ توقیر صاحب نے معاشیات کا ٹیسٹ نہ لینا ہوتا تو پہلی فلائٹ سے ویسٹ انڈیز چلا جاتا۔ ویسے ٹھنڈ پڑ گئی بدلہ لے کے۔ اسی دوران ناصر بھی آ گیا تھا۔ رمیز اور ناصر شام میں کچھ بچوں کو ہوم ٹیوشن دیتے تھے، اسی لیے انہیں جانا تھا۔ مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کر باہر آ گیا۔ اقبال ہاسٹل کے لان میں بھی خوب رونق رہتی تھی۔ اس نے عقبی لان میں تھرڈ ایئر کے کچھ اسٹوڈنٹس کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ان کی طرف آ گیا۔ وہ سب دائرہ بنا کے بیٹھے تھے، جبکہ اسفر درمیان میں کھڑا کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے رحیم سے کچھ پوچھا تھا، جس نے سردی کی وجہ سے ہاتھ جیکٹ کی جیب میں دے رکھے تھے۔ پریکٹس کر رہا ہے، کل اینول پلے کے لیے آڈیشنز ہو رہے ہیں بخاری آڈیٹوریم میں۔ مرتضیٰ نے سر ہلایا۔ وہ بہت دلچسپی سے اسفر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم آڈیشن دو گے نا؟ رحیم نے پوچھا۔ مرتضیٰ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل اس نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کسی بھی اینول پلے کے متعلق وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے دل و دماغ میں مچتی خوشگوار سی ہلچل کو چھپا کر وہ اسفر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اوئے لالے، آڈیشن دے گا؟ رضوان، جو اس کے بالمقابل دائرے کی دوسری سمت میں بیٹھا تھا، اس کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ مرتضیٰ، تم آڈیشن ضرور دینا۔ اس نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ عاطف بول پڑا۔ سبھی واقف تھے کہ وہ بے حد اچھا نقال ہے، اس کو آڈیشن کی کیا ضرورت، یہ اس کے بغیر بھی سلیکٹ ہی سمجھو۔ یہ نہ جانے کون بولا تھا۔ پھر وہاں بیٹھے سبھی لڑکے اسے مشورے دینے لگے۔ وہ کثرے نفسی سے کام لیتے ہوئے سر جھکا کر نہیں نہیں کہتے ہوئے انہیں ٹالتا رہا، مگر دل میں کتنے ہی بڑے بڑے غبارے اوپر سے اوپر اٹھ رہے تھے۔ میں اینول پلے کے لیے آڈیشن دے رہا ہوں، اس نے رات کو پرجوش انداز میں سعدی کو بتایا۔ دیٹس گڈ، تمہیں دینا چاہیے۔ سعدی کسی اسائنمنٹ میں الجھا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے وش کرتے ہوئے بولا۔ دھوکہ دہی کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتے وقت جھجک محسوس کرتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا مقابلہ موت جیسے بڑے عفریت سے پڑا تھا۔ وہ اس لیے تذبذب میں گھر گیا تھا کہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے احساسات کو کس طرح کیموفلاج کرے، وہ کس طرح لوگوں کا سامنا کرے۔ اس کے دل میں جھنجھلاہٹ کے سوا کوئی جذبہ یا احساس ابھر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مرنے والے کے لیے محبت محسوس کر رہا تھا، نہ نفرت۔ سو اسے باہر جا کر لوگوں کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، فی الحال اسے یہ مسائل لاحق تھے۔ اور اگرچہ لمحہ بھر کے لیے بھی وہ ان مسائل کی جکڑن سے سکون پاتا تھا، تو اس کا دل عجیب سی لاچار کیفیت میں گر جاتا تھا۔ افسوس اور ملال صرف لمحہ بھر کے لیے اس کے دل میں ابھر رہا تھا اور پھر اپنا اثر چھوڑے بغیر ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انسان کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے
دعائے مغفرت کے علاوہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ وہ انسان جو ہمیں وقت سوچ کو کوستا ہے کہ یہ تکلیف دہ کیفیت اسے کیوں دیت کی گئی، یا وہ انسان جو اس امر کو اپنی بدنصیبی قرار دیتا ہے کہ اسے سوچنے والا دل کیوں دیا گیا، اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس خالی ذہن کیفیت کی تکلیف کو محسوس کرے تو شاید زندگی شکر کرتا نہ تھکے۔ کم از کم اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھے اس نوجوان کی تو یہی حالت تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے ذہن میں کبوتر کی طرح چک پھیریاں لے رہا تھا۔ اس سوال میں فی الحال رنج تھا، ایسا رنج جو یکدم ایک نئی اور تکلیف دہ صورتحال کو محسوس کرنے کی ابتدائی کیفیت میں ہو سکتا ہے۔ وہی رنج اس کو لاحق تھا۔ اس کی توانائیاں مسمحل ضرور ہوئی تھیں مگر ختم نہیں ہوئی تھیں، اس لیے وہ یہی سوچ رہا تھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ذہن کو ابھی کوئی راہ فرار نہیں ملی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے وجہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ گھر میں برف بالکل نہیں ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے، برف چاہیے۔ اکبر نے جھکی آنکھوں سے مدعا بیان کیا۔ برف کا کیا کریں گے؟ اس نے حیرانی سے استفسار کیا۔ میت کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے، اور پھر گھر میں اتنے لوگ بھرے ہیں، سب کو منٹ منٹ بعد پیاس محسوس ہونے لگتی ہے، بہت ساری برف کی ضرورت ہے۔ وہ سابقہ انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں بہت سے آنسوؤں کی نمی گھلی تھی، لیکن یہ نمی باسی ہو چکی تھی۔ وہ شاید بہت پہلے بہت سا رو چکا تھا۔ اکبر ان لوگوں میں سے تھا جو اس کے باپ کے آخری سفر کی پہلی دستک پر اس کے ہمراہ تھا۔ اس کے باپ نے اکبر کے ہاتھوں میں زندگی کو آخری سلامی پیش کی تھی۔ میت؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ ایک ہچکی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، میت بنا دیتی ہے۔ میت کو ہال میں لے آتے ہیں، ہال میں انٹرنل کولنگ سسٹم ہے، وہاں پھٹ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ وہاں میت ٹھیک رہے گی، جنازہ تو عشاء کے بعد ہے نا؟ اب وہ اکبر کی جانب سے رخ پھیر کر اپنی قمیض پہن رہا تھا۔ مامی کہہ رہی ہیں ہال میں میت کو نہلانے کے بعد رکھیں گے، وہاں اتنی جگہ نہیں ہے کہ سب لوگ سما سکیں۔ اگر ایسا کریں گے تو اے سی کی کولنگ بھی بیکار ہو جائے گی اور حبس بڑھنے سے خامخواہ لوگوں کا دم گھٹے گا۔ اکبر اسے پیغام پہنچانے آیا تھا، پہنچا کر چلا گیا۔ میت؟ مگر موت میں اتنی ہمت؟ مدد ملے خدا۔ وہ ایک بار پھر گرنے کے سے انداز میں بستر پہ بیٹھ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تکیہ سر پہ رکھے اور کم از کم پورے 24 گھنٹے کے لیے سو جائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اسے نیند کی اشد ضرورت ہے، مگر وہ سو کیسے سکتا تھا؟ برف چاہیے۔ اس کے کانوں میں اکبر کی آواز گونجی۔ اس نے پاؤں میں سلیپر ڈالے اور باہر کی جانب چلا۔ دروازے تک پہنچ کر اسے کچھ یاد آیا۔ 1950 کے یہ سلیپر جب پہلی مرتبہ اس کے باپ نے دیکھے تھے تو اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے تھے۔ اسے یاد تھا وہ تاثرات کیسے تھے۔ اس نے ان تاثرات کو اپنے چہرے پر طاری ہوتا محسوس کیا، اور پھر اس کے بائیں پہلو میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ کیا انہوں نے یہی درد محسوس کیا ہوگا؟ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچا، درد کی کوئی تشریح یا وضاحت کہاں ہوتی ہے کہ کوئی اس کے متعلق کسی کو توضیح پیش کر سکے؟ مگر اس کا دل چاہا کہ وہ کیفیت جو اس نے محسوس کی ہے وہ اسے مجسم دیکھ پاتا۔ وہ اس درد کی ہیت کا اپنے باپ کے درد سے موازنہ کرتا اور پھر دیکھتا کہ 1950 کا وہ چمڑا جو اس نے پاؤں میں پہن رکھا تھا وہ ان دونوں میں سے کس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا تھا۔ اسے لگا وہ سلیپرز پوری قوت سے اس کے سر پر بج رہے ہیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے انہیں اپنے پاؤں سے علیحدہ کر دیا اور واش روم کے باہر پڑی ہوئی ہوائی چپل پاؤں میں ڈال لیے۔ یہ اس کا ایک انتہائی اضطراری عمل تھا۔ یہ سب اس نے کیسے اور کیوں کیا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ انہیں سلیپرز کو پہنے وہ باہر آ گیا تھا۔ اب کی بار وہ لاؤنج سے گزرا تو وہاں بیٹھی خواتین نے اسے بہت غور سے دیکھا اور پھر دیکھتی رہی تھی۔ اسے ان کی نگاہوں سے از حد الجھن ہوئی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی ہیرو ہو۔ ان کی نگاہوں نے اس کے تعصب اور ملال کو بڑھا دیا تھا۔ وہ اس کیفیت سے دامن چھڑاتا ایک بار پھر پورچ کے سامنے گھاس کے کتے پر آ کھڑا ہوا۔ دھوپ کی شدت میں تیزی آ چکی تھی اور واقعی سارا گھر سسکیوں، آہوں اور لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لان کا پچھلا حصہ جہاں اس کے باپ کی میت رکھی گئی تھی وہاں کسی بوڑھی عورت کے کرلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گاؤں سے شاید گاڑی بھر کر غریب دیہاتی رشتہ دار آ چکے تھے۔ برف لانے کے لیے پیسے دے دیں۔ ان کا ملازم اس کو دیکھتے ہی بھاگا آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ برف لانے کے لیے کتنے روپے درکار ہوتے ہیں۔ اس نے قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا والیٹ بیڈ روم میں رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ والیٹ منگوانے کے لیے ملازم کو دوڑاتا، انکل صدیق نے اپنے والیٹ سے روپے نکال کر اسے دے دیے۔ شرمندگی کی ایک اور لہر
اس کے گرد ہلکورے لینے لگی۔ وہ اس کے قریب چلے آئے اور انہوں نے ایک بار پھر اسے خود سے لپٹا لیا۔ ان کے وجود سے امپورٹڈ پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ ان کی شخصیت یہاں موجود سب لوگوں سے شاندار تھی۔ اسے انہی سے سب سے زیادہ خوف محسوس ہوا۔ زندگی ریورس ہو سکتی تو میں اسے 10 سال پیچھے لے جاتا۔ 10 سال پہلے حالات اتنے تکلیف دہ نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں انہیں ابھی بھی تکلیف دہ نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تمہارا باپ اتنے مصائب سہ رہا ہے۔ بہت اچھا انسان تھا وہ۔ انکل صدیق اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہ انہیں انکل صدیق ہی کہتا تھا، حالانکہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ انہیں چچا کہے، مگر وہ شروع سے ہی ان کی مرضی کے خلاف کام کرتا تھا۔ میری اس سے آخری ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس پر بہت غصہ ہوا۔ مجھے پتہ تھا وہ گاؤں چھوڑ چکا ہے، مگر میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ ہنستا رہا۔ وہ شروع سے ایسا ہی تھا۔ انکل صدیق کا لہجہ بدل رہا تھا۔ ان کی آنکھیں گیلی گیلی سی لگنے لگی تھیں۔ مجھے اس کے ہنسنے پر بہت غصہ آیا۔ مجھے بھی آ جایا کرتا تھا۔ ان کے منہ سے یہ سب سنتے ہوئے اس نے سوچا، میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے اسے بے حد برا بھلا کہا، جتنا کہہ سکتا تھا اتنا ہی کہا۔ میں نے اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں آنکھوں کو صاف کرتے دیکھا۔ ان کی باتوں کے جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے اسے نہیں پتہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح خاموش کھڑے رہے۔ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کی محبت کی قدر ہی نہیں کی۔ گاؤں سے شہر آ جانے کے بعد وہ جب کبھی مجھے ملا، میں نے اسے اور اس کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اسے تم سے بہت محبت تھی۔ میری ہر پھٹکار کے جواب میں مسکرا کر کہتا، انسان کب تک اپنے لیے جیے، اسے اولاد کے لیے جینا پڑتا ہے۔ کہتا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا گاؤں میں نہیں رہ سکتا، اور میں مزید اسے برا بھلا کہتا۔ وہ واقعی بہت اچھا انسان تھا۔ اس کا چہرہ دیکھو، ایسے پرسکون ہو کے لیٹا ہے جیسے اس دنیا سے چلے جانا اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہو۔ وہ ایک بار پھر آنکھوں کے کنارے صاف کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ ان کی آنکھوں میں ملال کے رنگ تھے۔ ان کے وجود سے اٹھتی امپورٹڈ پرفیوم کی مہک یکدم کافور کی مہک میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے ابھی یہاں تک ڈائیلاگز ادا کیے تھے کہ واسے نے اسے روک کر ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے سے ہٹ جانے کا کہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بغور واسے کی جانب دیکھا۔ آپ ادھر بیٹھو۔ ہاں جی، نیکسٹ پلیز، اس نے اکتا کر کہا۔ مرتضیٰ منہ لٹکا کر دھیمی چال چلتا اس سمت میں کرسی پر جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں پہلے سے کچھ اور لڑکے بھی براجمان تھے۔ وہ سب آڈیشن دے کر فارغ ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ نے سب کے چہروں کی جانب بغور دیکھا۔ کسی چہرے پر ویسی مایوسی نہیں تھی جیسی وہ محسوس کر رہا تھا۔ مایوسی کے ساتھ ساتھ خفت بھی تھی جو اس کے دل و دماغ پر گھیراؤ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے ڈائیلاگ کی ادائیگی میں گڑبڑ کی ہے۔ یہ کسی بھی قسم کے آڈیشن دینے کا پہلا تجربہ تھا، سو وہ کافی گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس نے اس گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے کافی کوشش کی تھی۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ اس نے ابتدا اچھے طریقے سے کی تھی، مگر درمیان میں اس کی نظر سامنے کھڑے کچھ لڑکوں پہ پڑ گئی تھی جن کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے اس کے اعتماد کو متزلزل کر دیا تھا۔ پھر واسے کے چہرے پر پھیلی بیزاری بھی اسے جتا رہی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ واسے کالج کا بیسٹ ایکٹر تھا۔ وہ گزشتہ 3 سال سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا رہا تھا، اور اب جس پروفیشنل انداز میں وہ آڈیشن لے رہا تھا یہ بھی ثابت کرتا تھا کہ وہ اپنے کام میں واقعی منجھا ہوا ہے۔ ہمیں یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھے اکبر نے کرسی پر بیٹھے ٹانگیں ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہمیں بے عزتی سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے، طلحہ نے جواب دیا۔ ہمیں سلیکٹ نہ کر کے انہوں نے ہماری جو بے عزتی کی ہے اس کا ازالہ اس طرح کرسی پہ بٹھا دینے سے تو نہیں ہوگا۔ مرتضیٰ، تجھ سے بھی کچھ نہیں کہا اس نے؟ اکبر پھر بولا۔ ان سب کو حیرانی تھی کہ مرتضیٰ بھی ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ ہاں، انہیں کم از کم ایک عارضی کولا تو ہمیں پیش کرنی ہی چاہیے۔ سفیر کی چہچہاتی ہوئی آواز بھی نکلی تھی۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ یہاں بٹھانے کا مطلب یہ کہ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ مرتضیٰ نے اکبر کی جانب دیکھا۔ شاباش اے بادشاہو، ایداہور کی مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ کان کو جا کے بولا، ویسے تجھے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لمبو کو۔ اشارہ واسے کی جانب تھا۔ تو پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ایسی کی تیسی ہیملیٹ اور اس کے ہوتے سوتے واسے کی، ہم جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے طلحہ اٹھا تھا، پھر اکبر بھی اٹھ گیا۔ سفیر اور وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر سفیر بھی چلا گیا۔
اب اس کے جاننے والوں میں سے سوائے اس کے کوئی موجود نہیں تھا۔ ارد گرد دوسرے سیکشنز کے سینئرز جونیئرز تھے جو اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کی جانب دیکھنے لگا جو یکے بعد دیگرے سامنے آ رہے تھے اور پرفارم کر رہے تھے۔ بہت سے لڑکے بہت اچھا بھی پرفارم کر رہے تھے۔ مرتضیٰ کافی دیر تک انہی کی جانب متوجہ رہا۔ اسے یہ سب دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسی دوران ایک لمبا مگر دبلا پتلا لڑکا آ کر پرفارم کرنے لگا تھا۔ اس کے ایک بار پرفارم کرنے پر ہی سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ ڈائیلاگز ریپیٹ کرو، اس نے واسے کو کہتے سنا۔ اس لڑکے نے واسے کے لہجے سے حوصلہ پکڑ کر دوسری بار پہلے سے بھی زیادہ بہترین انداز میں پرفارم کیا تھا۔ واسے کے چہرے پر پسندیدگی بڑھی۔ وہ لڑکا وہی ڈائیلاگز بول رہا تھا جو مرتضیٰ کو دیے گئے تھے۔ مرتضیٰ کو دکھ سا ہوا۔ اسے لگا یہ اس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے کیونکہ وہ اسی انداز میں ڈائیلاگز ادا کر رہا تھا جس میں کہ وہ لڑکا ادا کر رہا تھا۔ اب یہ والے ڈائیلاگز ادا کرو۔ واسے نے اس لڑکے کو ایک کاغذ تھمایا تھا۔ وہ لڑکا بغور کاغذ کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے دوبارہ اونچی آواز میں ان ڈائیلاگز کو پڑھا اور پھر وہی کاغذ واسے کو واپس پکڑایا۔ وہ درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ اس نے چند لمحے ایسے ہی کھڑے گزار دیے جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر وہ یکدم 2 قدم دھیرے سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ پھر وہ آگے انگلش میں ڈائیلاگز بولتا ہے۔ اس نے ابھی یہاں تک ہی کہا تھا کہ واسے نے تالیاں بجا کر اسے داد دی۔ پاس کھڑے لڑکے بھی اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ بھی اس کے انداز سے کافی متاثر ہوا مگر دل ہی دل میں جلن بھی ہوئی۔ وہ لڑکا شاید کسی لڑکی کے ڈائیلاگ بول رہا تھا کیونکہ اس نے آواز کو بے حد باریک اور مترنم بنا کر ڈائیلاگز ادا کیے تھے۔ تم ہی ہماری اوفیلیا بنو گے، واسے نے اس لڑکے سے ہاتھ ملا کے کہا۔ مرتضیٰ کا دل جل کے خاک ہو گیا تھا۔ وہ اب یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اٹھتے اٹھتے اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ واسے سے اپنے متعلق پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری یار، میں بندہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ تمہارا خیال اگر ایکٹنگ کا ہے تو اسے دل سے نکال دو۔ یہ تمہارے جیسے پینڈو کا کام نہیں ہے۔ میرا تمہیں مخلص مشورہ ہے، اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، نہ توانائیاں۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میری صاف گوئی کا برا مت ماننا۔ اگر تم مجھ سے خود نہیں پوچھتے تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ تم کبڈی شبڈی کھیلنے کی طرف دھیان دو قادر۔ واسے نے بہت محبت سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر دھلائی کا آغاز کیا۔ قادر کے نام پر مرتضیٰ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اتنی دیر میں واسے آگے بڑھ چکا تھا۔ اسے مرتضیٰ کا نام یاد نہیں تھا، اداکاری خاک یاد رہتی۔ مرتضیٰ کو اس کے الفاظ فقط برے لگے تھے مگر انداز اور نام بھول جانے کی ادا تو بے حد بری لگی۔ وہ بوجھل قدم لیے بخاری آڈیٹوریم سے باہر آ گیا۔ تم نے ہیملیٹ پڑھا ہے؟ سعدی نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھ کر نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈز سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، پھر فلور کشن پہ پڑا کوئین کا کارڈ اٹھا لیا۔ نہیں۔ کارڈز کو سیٹ کرتے ہوئے وہ بے دلی سے بولا۔ اس کا کھیلنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر سعدی کا موڈ تھا سو اس کے اصرار پر اب وہ دوسری بار کھیل رہے تھے۔ پہلی باری مرتضیٰ ہی جیتا تھا مگر روز کی طرح اس نے جیت پر بھنگڑا نہیں ڈالا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سعدی جان بوجھ کے ہارا ہے۔ ہیملیٹ کون تھا یہ پتہ ہے؟ سعدی نے اس کی بے دلی کو اہمیت دیے بغیر دوسرا سوال پوچھا۔ شیکسپیئر کے ڈرامے کا نام ہے، اس نے 10 کا کارڈ رکھتے ہوئے سابقہ انداز میں جواب دیا۔ ڈرامے کے بچے، پلے میں ہیملیٹ کون تھا یہ پتہ ہے؟ سعدی نے وہی 10 کا کارڈ اٹھا کر کریکا پھینکا تھا۔ ہاں پتہ ہے، بادشاہ تھا، وہ گھرا کے بولا۔ سعدی اس کے تند لہجے پر چند لمحے اسی کی جانب دیکھتا رہا۔ مرتضیٰ کو احساس تھا کہ وہ اپنے لہجے سے سعدی کو ہرٹ کر چکا ہے۔ مجھے نہیں کھیلنا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سارے کارڈز پھینک دیے۔ ہارنے کے ڈر سے گیم چھوڑ دینے والے لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ سعدی نے ابھی بھی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے ہارنے کے ڈر سے گیم نہیں چھوڑا۔ مجھے اس طرح کے کسی گیم میں حصہ لینا بھی اچھا نہیں لگتا جس میں میرے ساتھ جانبداری برتی جائے۔ تم جان بوجھ کر گیم ہار رہے ہو۔ پہلے تم نے کنگ پھینک دیا، پھر یکا بھی پھینک دیا۔ مجھے اس مہربانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے صلہ رحمی کی تلقین کی ہے مگر یہ نہیں کہا کہ گیمز میں صلہ رحمی کی خاطر جان بوجھ کے ہار جاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کے بولا تھا۔ تمہیں کس نے کہا میں گیم ہار رہا ہوں؟ یہ یکا میں نے اس لیے پھینکا تاکہ تم اسے اٹھا کر کنگ کا کارڈ پھینک دو، اور کنگ کا کارڈ میں نے اس لیے پھینکا تاکہ تمہیں ڈاج دے سکوں۔ تم یکا اٹھا کے کنگ پھینکتے تو میں اسے اٹھا لیتا اور اپنے پتے شو کرا دیتا۔
उसने मुर्तज़ा के फेंके हुए कार्ड्स में से किंग उठाकर अपने चारों पत्ते शो करा दिए थे। वो चारों किंग थे। मुर्तज़ा ने पहले चारों पत्तों की जानिब देखा, फिर उसकी शक्ल की जानिब, और उसके बाद दिल में उमड़ने वाली शर्मिंदगी को चेहरे पर जाहिर न होने देते हुए इधर उधर देखने लगा। तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है, लेकिन फिर भी तुम्हें मौका महल के मुताबिक रिएक्ट नहीं करना आया। जिस बात पर गुस्सा आ रहा है उसी बात पर गुस्सा निकालो। किसी चीज़ का गुस्सा किसी दूसरी चीज़ पर निकालोगे तो सिर्फ खसारा ही होगा। अब की बार सादी भी ऊंची आवाज़ में बोला। मुर्तज़ा ने गहरा सांस भरा। आई एम सॉरी, तुम ठीक कह रहे हो, मगर वो उतना ही कह सका था कि सादी ने उसे टोक दिया। हैमलेट की बात करते हैं। वो उसे घेर घार कर इस मौजू पर ला रहा था। दफ़ा करो यार, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी, वो अफसरदगी से बोला। ऐसे कैसे दफ़ा कर दें यार? एक पते की बात बताऊं तुम्हें, जिस चीज़ को आप खुद रिजेक्ट कर देते हैं वो अगले दिन आपको भूल जाती है, लेकिन जो चीज़ आपको रिजेक्ट कर देती है उसे आप सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाते। ऑडिशन में नाकाम हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं कि उसके लिए खुद को मेंटली टॉर्चर किया जाए, और अगर तुम इस टॉपिक पर बात नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम ऑडिशन में क्यों नाकाम हुए? सादी ने कहते हुए फ्लोर कुशन्स पर बिखरे कार्ड्स समेट कर फेंकने शुरू कर दिए थे। मुर्तज़ा ने शाकी नज़रों से उसकी जानिब देखा। तो तुम्हें पता चल गया, उसने सादा से अंदाज में कहा। उसका ख्याल था कि वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा तो शायद इर्द गिर्द वालों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। हालांकि ऑडिशन से पहले वो जितना पुरजोश था, अब उसके लटके चेहरे ने हर एक को उस नाकामी का इशारा दे दिया था। जाहिर है मुझे भी पता ही चलना था। तुमने शक्ल ही मेरे जनाजे वाली बना रखी है। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि एक ऑडिशन में फ़ेल हो जाना इतना अहम होता है कि इंसान डिनर ही ना करे, दोस्तों से मुंह फुला के बैठ जाए। और फिर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर शरारती अंदाज में बोला, और फिर दफ़ा करो यार, तुम्हें पता है वो तलहा और ज़ुबैर वहाँ कॉमन रूम में क्या कर रहे हैं? ज़ुबैर वास्ते बना हुआ है, जबकि तलहा ऑडिशन देने वाला। वो मुख्तलिफ लोगों की नकल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ज़ुबैर बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट कर रहा है जैसे वासे कर रहा था। तुम जाके देखो तो सही, वो अपनी नाकामी को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि तुम यहाँ मातम कर रहे हो। कार्ड्स को सादी ने साइड में रख दिया था। मुर्तज़ा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो उसी अंदाज में बैठा रहा। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस प्ले में होता क्या है। हैमलेट का नाम तुमने पहली बार सुना है, इसलिए तुम उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि हैमलेट बादशाह नहीं बल्कि शहज़ादा था। मैं जो कुछ तुम्हें बताऊँगा उससे तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें जाहिल या देहाती का ताना दे रहा हूँ। अब प्लीज़ इस बात की वजाहत मत देना। मैं जानता हूँ कि मैं जब भी तुम्हें कोई बात बताने की कोशिश करता हूँ जिसके मुतालिक तुम पहले से नहीं जानते, तो तुम समझते हो मैं तुम्हें पेंडू समझ रहा हूँ। मुर्तज़ा ने बहुत मुश्किल से खुद को चौंकने से बचाया। वो ये बात महसूस ज़रूर करता था, मगर अपने मुंह से उसने सादी को कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। अक्सर ऐसा होता था कि सादी उसे कुछ बताने लगता तो उसे बुरा महसूस होता, मगर जब सादी की बात मुकम्मल होती तो उसे एहसास होता कि ये उसके फ़ायदे की बात थी। सादी की वजह से ही वो दूसरे कॉलेज मेट्स और हॉस्टल मेट्स के साथ ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से बात करने के काबिल हुआ था। शहज़ादा हैमलेट अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे इब्तिदा में शक और फिर यकीन हो जाता है कि उसके बाप को उसकी माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल किया है। ओफिलिया उसकी मंगेतर कम महबूबा है। बहरहाल कहानी की थीम इंतकाम ही है। हैमलेट उसमें डबल कैरेक्टर अदा करता है। कुछ सीन में ये ज़हीन व फ़तीन, जबकि कुछ में पागल का किरदार निभाता है। सारे प्ले में यही कुछ चलता रहता है। तुम खुद सोच लो, एक ऐसा शख्स जो अपनी माँ को ही अपने बाप के कत्ल की वजह गर्दानता हो, किस किस्म का रिएक्शन शो करेगा। ज़्यादातर प्ले हैमलेट के गिर्द ही घूमता है। अब हैमलेट के लिए वासे जिस लड़के को चुनेगा उसे यकीनन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, वरना वह सारे प्ले को तबाह करने का मौजब हो सकता है। वासे को मैं फर्स्ट ईयर से जानता हूँ, उसकी जजमेंट गलत नहीं हो सकती। उसने बेहतर, सादी बहुत नरम लहजे में उसे बता रहा था। आखिरी बात पर मुर्तज़ा ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा, फिर उसकी बात काट के बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जजमेंट गलत है। उसने मुझे पूरा टाइम भी नहीं दिया कि मैं ठीक तरीके से अपने डायलॉग्स बोल पाता, और मुझे सामने से हट जाने को कह दिया था। मैं लीडिंग रोल ना सही कोई और छोटा मोटा रोल तो कर सकता था ना। सादी ने होठ भींच कर उसकी जानिब देखा। तुम्हारे घर में टीवी है? सादी ने पूछा। नहीं, उसने कहा। रेडियो था, लेकिन वो अम्मा जी की एक मुर्गी की वजह से आजकल मरहूमीन की फहरिस्त में शामिल होता है।
تم نے کبھی کوئی انگلش مووی بھی نہیں دیکھی ہوگی؟ مرتضیٰ کے جواب کا انتظار کیے بغیر سعدی نے فلور کشن سائڈ میں کیا اور پھر اس پہ بیٹھ کر مرتضیٰ کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولا، مجھے وہی ڈائلاگ سناؤ جو تمہیں آڈیشن کے دوران بولنے کے لیے دیے گئے تھے۔ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مرتضیٰ چڑ گیا۔ سعدی نے اس کے انکار کو اہمیت دیے بغیر اس کی جانب بغور دیکھا۔ مرتضیٰ بھی کچھ لمحے ہونٹ بھینچ کر اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر جیسے زچ ہو کے اٹھا۔ اس نے کمرے کے درمیان کھڑے ہو کر اسی انداز میں ڈائلاگز ادا کرنے شروع کیے جیسے صبح واسی کے سامنے کیا تھا۔ ڈائلاگز تو اسے صبح ہی ازبر ہو گئے تھے، اس لیے وہ بھولے تو نہیں تھے، مگر صبح کی نسبت انداز مزید برا ہو گیا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر کچھ اپسٹ تھا۔ اوکے، اب تم میری طرف دیکھو۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سعدی اٹھا اور بالکل اس مقام پہ آ کھڑا ہوا جہاں مرتضیٰ کھڑا اداکاری کر کے دکھا رہا تھا۔ اس نے وہی ڈائلاگز بول کر دکھائے۔ اس کا لہجہ اور انداز واقعی مرتضیٰ کو کافی متاثر کن لگے تھے۔ ہز کینن گینسٹ سیلف سلاٹر کہتے ہوئے تمہیں ہاتھ نیچے رکھنے چاہیے تھے، جبکہ او گاڈ کہتے ہوئے دوبارہ اوپر اٹھا کر اشارہ کرنا چاہیے تھا۔ ایکٹنگ صرف ڈائلاگز بولنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کو سر کے بالوں سے پاؤں کی چھوٹی انگلی ہر عضو کو استعمال میں لا کر اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی باڈی لینگویج سے ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈائلاگز کیا ہیں۔ وہ پورے کمرے میں گھوم کر اپنی بات کی وضاحت کر رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چارپائیاں بچھا کر کمرے میں گھومنے کی زیادہ گنجائش نہیں رہتی تھی۔ تمہارا تلفظ بھی بہت پور ہے۔ دیکھو مرتضیٰ، ہر زبان کی اپنی حاجات اور جذبات ہوتے ہیں۔ ایک بات جو اردو زبان میں ایک انداز سے کہی جاتی ہے اور جب انگلش میں وہ بات کرتے وقت وہی انداز اپنایا جاتا ہے تو اچھی بھلی بات اپنے معنی اور مطالب کھو دیتی ہے۔ انگلش کے ایموشنز اردو میں اور اردو کے انگلش میں شو کرو تو مزہ نہیں آتا۔ انگریز ایموشنز کے معاملے میں ذرا ماٹھے ہوتے ہیں، وہ دھاڑے مار کر رہ سکتے ہیں، نہ کہے لگا کے ہنس سکتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹی بات پر خوشی سے بھنگڑے ڈالنا ہم ایشینز کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ وہ انتہائی دکھ اور انتہائی خوشی کے درمیان میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے تم ہیملٹ کے کردار کے ڈائلاگز کو اس طرح ادا کرو گے جیسے تمہارے سلان والی میں تمہارے بال کاٹنے والا نائی بولتا ہے، تو پھر یہی ہوگا میرے دوست جو آج تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر چارپائی پہ بیٹھ کر باری باری دونوں شانے سہلانے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ تمہاری آج کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تم نے آڈیشن دیا۔ وہ تو شیکسپیئر کا ہیملٹ تھا۔ اگر اردو کا کوئی ڈرامہ ہوتا تو میں تب بھی تمہیں کبھی سلیکٹ نہ کرتا اور میں واضح ہوتا تو اگر اتنا کہہ کر سعدی نے ایک بار پھر رک کر اس کی جانب دیکھا۔ دراصل تمہارا فی الحال ان دونوں زبانوں کے لیے تمہارا لہجہ فی الحال ان دونوں زبانوں کے لیے ناموزوں ہے۔ پہلے اپنی زبان کو اردو لہجے کا بگاڑ لگاؤ، پھر انگلش کا لگانا اور اس کے بعد جس مرضی پلے رائٹ کے پلے کے لیے آڈیشن دے دینا۔ کوئی تمہیں ریجیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ بہرحال اداکاری کے جراثیم تم میں ہیں۔ مایوسی ان جراثیم کے لیے مہلک ثابت ہوگی۔ وہ اب چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ میں کیا کروں؟ آئی ایم سوری سعدی، مگر میں ایسا ہوں، مجھ سے ناکامی برداشت نہیں ہوتی۔ گھر میں کبھی ابا جی کے ساتھ لڈو کھیلتے ہوئے میں ہار جاتا تھا تو سارا دن ابا جی سے بات نہیں کرتا تھا اور اس روز مجھ سے روٹی بھی نہیں کھائی جاتی تھی۔ اب بڑا ہو گیا ہوں تو اس قسم کی چھوٹی موٹی شکست تو برداشت کر لیتا ہوں۔ آڈیشن میں ریجیکٹ ہو جانا چھوٹی شکست نہیں ہے۔ انگلیاں مسل کر بات کرتے ہوئے وہ پھر اسی مقام پر آ کھڑا ہوا تھا۔ سعدی نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ اوئے چھوٹی ہی ہے خبیث انسان، وہ اکتا کے بولا۔ مرتضیٰ بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ایک بات کہوں مرتضیٰ؟ چند لمحوں بعد اس نے سعدی کی آواز سنی تھی۔ تم اس بات کو بہت سیریس لے رہے ہو۔ یہ تمہارے کریئر یا زندگی بھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مشغلہ ہے، اس کو مشغلہ ہی سمجھو۔ تم ایک اچھے نقال ہو، تم لوگوں کی بہت اچھی کاپی کرتے ہو۔ یار دوستوں میں بیٹھ کر جب تم ایسا کرتے ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں، تمہیں سراہتے ہیں۔ یہ تمہاری ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے تم کچھ دیر کے لیے خود انجوائے کر سکتے ہو اور دوسروں کو کروا سکتے ہو، اور بس اس سے زیادہ اہمیت مت دو اس چیز کو۔ اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے مرتضیٰ، مجھے امید ہے تم میری بات
گڈ نائٹ، الارم لگا دینا یاد سے۔ واقعی اس کی آواز پہ غنودگی چھانے لگی تھی اور پھر اس کی آواز معدوم ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ چارپائی پر چت لیٹا چھت پر لگے پنکھے کو گھور رہا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 1. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.